ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ آ جاؤ ادھر سے قریب نزدیک نزدیک آ جاؤ۔ دیکھو دین کی بات سننے کے لیے بیٹھے، جسموں کو جوڑ کے بیٹھنا، دونوں کے بیچ میں جگہ چھوڑ کے نہیں بیٹھنا۔ درود شریف بہت جلدی آ گیا۔ آؤ بھائی، کیونکہ رحمان بیٹھنے کی دعوت دے رہا ہے، شیطان اٹھنے کی دعوت دے رہا ہے، تو رحمان کی ماننا، شیطان کی ماننا۔ یہ فجر کے بعد کا جو وقت ہے نا، بڑا قیمتی وقت ہے۔ اللہ کہتے ہیں بندہ آدم کے بیٹے، فجر کے بعد تھوڑی دیر تو میرے لیے بیٹھ جا، میں دن بھر کے لیے تیرا ہو جاتا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا انعام ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے تو میرا بن جا، دن بھر کے لیے میں تیرا بن جاؤں گا، تیرے سارے کاموں کی ذمہ داری لے لوں گا۔ اللہ ذمہ داری لیا تو کام بنتا بگڑتا؟ بولو، اور ہم ذمہ داری لیے تو بن بھی سکتا بگڑ بھی سکتا، دو ریزلٹ ہے۔ اگر اللہ ذمہ داری لے گا تو ایک ہی ریزلٹ ہے، ضرور بنے گا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ تھوڑی دیر میرے لیے بیٹھ جا، دن بھر کے میں تیرے کام کی ذمہ داری لیں گے۔ اور پیارے آقا کیا کہتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، میں ایسی جماعت والوں کے ساتھ بیٹھوں جو صبح کی نماز پڑھ کر اٹھتے نہیں بلکہ بیٹھتے، اٹھتے نہیں بلکہ بیٹھتے۔ تو آقا نے فرمایا یہ بیٹھنا مجھے 4 ارب غلاموں کو آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ کتنے بولو؟ 4 ارب غلام۔ ایک غلام کو آزاد کرنے کے لیے 12,000۔ اب ایک غلام کے لیے 12,000 تو 4 12 کتنے ہوتے؟ 40 کو 8,000، 48,000۔ ہاں، 48,000 اللہ کے راہ میں حلال کمائی کمانا اور پورے کے پورے اللہ کے راہ میں لگانا۔ کتنے لگانا؟ پورے کے پورے لگانا، اور پھر وہ قبول ہو جانا۔ کیا ہونا؟ تو پہلے تو اتنی تھوڑی دیر میں 48,000 کماتا نہیں، کماتا 30 منٹ میں۔ حلال کمائی سے کمانا، گاڑی پچنے کی کمائی، پاکٹ پلیری کر کے نہیں، دادا گیری کر کے نہیں۔ اچھا کمائے تو کہ پورے کے پورے اللہ کے راہ میں لگاتا بھائی، پہلے لگاتا، پورے کا لگاتا۔ آج کا مسلمان زکوٰۃ دے کے نہیں مر رہا ہے، کیا دیکھیں زکوٰۃ کا پرسنٹیج کم ہے زیادہ ہے؟ بولو، بہت کم ہے۔ اللہ پاک کسی کو 40 روپے بینک بیلنس دے دیا، اس میں 12 مہینے گزرنے کے بعد 1 روپیہ اللہ کے نام پہ خیرات کرنا۔ کتنا؟ 100 روپیہ اللہ نے کسی کو دے دیا تو اس میں کے 2.5 روپیے، کتنے؟ 1000 روپیہ اللہ نے کسی کو دے دیا تو اس میں کے جو صرف 25 روپیے، کتنے؟ 1 لاکھ روپیہ اللہ نے دے دیا تو اس میں صرف 2,500 روپے، کتنے؟ 2,500۔ اب یہ 2,500 جب اللہ کے راہ میں لگائے گا تو بقیہ جو 97,000، بولو 90 کو 7,500 جو روپیہ ہے نا، اللہ اس پیسے کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے، سمجھے؟ اگر یہ 2,500 نہیں نکالے تو وہ 1 لاکھ روپے کی اللہ ذمہ داری لے لی۔ اور ایسا پیسہ سارا ریٹیل میں کمائے تو پیسہ ہول سیل میں جاتا، کیسے جاتا؟ چوراں پڑتے، لوٹتے، بولو نہیں جی تو پیٹتے، اگر پھر بھی نیچے سلا کے گلے کاٹتے۔ سارا زندگی بھر میں کمائے تو پیسہ چوری کے حوالے، چوروں کے نوالے گئے۔ کس کے نوالے؟ چوری کھاتے، چوراں کھاتے۔ بولے بھائی، ارے چوری کھاتی، چوراں کھاتے، چوراں کھاتے۔ ہاں، سارا ریٹیل میں کمائے تو پیسہ ہول سیل میں چلے گئے۔ یا نہیں تو پراپرٹی بھائیوں میں تشوائے نہیں ٹوٹے تو پیٹ پھوٹی کرتی۔ کیا پھوٹی؟ اب پیٹاں پھوڑنے کے، ہاتھاں توڑنے کی اپلیکیشن دینے کہاں جاتے؟ ٹاؤن کو، بولو ٹاؤن کو گئے تو نے کیس کو ڈاؤن کرنے کہاں لیا تھا؟ کورٹ کو۔ اب کورٹ کو گئے تو سپورٹ کو کون رہے تھے؟ لائرہ، وکیلا۔ اب ساری پراپرٹی کورٹ کے پیچھے مٹی، وکیلوں کے ہاتھ میں بٹی کر دی۔ اس کے ہاتھ میں وکیل، اور یہ دلینداروں کی خالی پیٹ پھوٹی۔ اب پورا پیسہ کورٹ کے حوالے، وکیلوں کے نوالے کرتے۔ اس کے نوالے کورٹ کھاتا، وکیلاں کھاتے۔ ہاں، یعنی تو ایسی خطرناک ڈینجر بیماری لگاتے کہ کوما میں لے جا کے رکھ دیتے۔ اس میں
وہاں ایک ایک دن کو بل بنتی نہیں، ایک ایک گھنٹے کو بل بنتی، گھنٹے گھنٹے کو بل بڑھتے رہتی۔ اب سارا پیسہ ہاسپٹل کے حوالے، کس کے؟ ہاسپٹل حوالے اور ڈاکٹروں کے حوالے۔ ہاسپٹل کھاتی، ڈاکٹر نہ کھاتے، پورا کمائے تو پیسہ جو ہے ہاسپٹل میں جاتا۔ ہاں جو پیسے کی زکوٰۃ نکالی جاتی، اللہ اس پیسے کی حفاظت کی ذمہ داری لے۔ اب 1,00,000 میں سے 2,500 جو نکالتے نا، تو یہ پیسہ 90 کو 7,500 روپیہ اس کے لیے حلال ہوتا۔ کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ 2,500 نہیں نکالے تو 1,00,000 روپیہ اس کے لیے حلال کمائی تو بھی حرام ہو جاتا۔ جیسا پوٹلا بکرا حلال ہے، حرام ہے، کرنول میں کیا ہے گی بھائی؟ پوٹلا بکرا حلال ہے، مر گئے تو بھی حلال ہی تھے، بولو ارے مر گئے تو بھی حلال ہی تھے، مر گئے تو حرام، ذبح کرے تو حلال۔ تو مر جانے میں ذبح کرنے میں کیا فرق ہے بولے تو، مر گیا تو خون اس کے جسم میں رہتا، وہ لیٹر خون کی وجہ سے پورا 12 کلو یا 15 کلو کا پوٹلا کیا ہوتا؟ حرام ہوتا۔ ذبح کرنے سے وہ خون جب نکل جاتا تو پورا گوشت حلال ہوتا۔ تو یہ 2,500 روپیہ جو نا لاکھ میں کا، یہ خون ہے، بولو یہ ناپاک پیسہ ہے۔ اگر یہ 2,500 نکلے تو وہ لاکھ حلال ہوتا، نہیں نکالے تو سارا 1,00,000 روپیہ اس کے لیے حرام ہوتا۔ تو آج مسلمان زکوٰۃ نہیں نکال رہے، اللہ ہمیں زکوٰۃ بھی نکالنے کی توفیق دے اور اپنا مال بڑھانے کی توفیق۔ زکوٰۃ دینے سے مال کم ہوتا زیادہ ہوتا؟ زیادہ ہوتا، دیکھنے کو گھٹ رہا ہے مگر اصل میں بڑھ رہا ہے۔ تو اس لیے تھوڑی دیر مسجد میں بیٹھ گئی اشراق تک، اللہ جو ہے 12,000 روپے 48,000 روپے حلال طریقے سے کما کر پورا کا پورا اللہ کے نام میں لگانے کا اور قبول ہونے کا ثواب ملتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بیٹھنا پسند کر رہے ہیں، کیا کریں؟ بیٹھنا پسند، ہمارے آقا ہمارے ساتھ بیٹھنا، اٹھنے والوں کے ساتھ ہے، بیٹھنے والوں کے ساتھ ہے؟ بیٹھنے والا ہاں بیٹھنے والوں کے ساتھ ہوں، میں اٹھنے والوں کے ساتھ نہیں ہوں، میں بیٹھنے والوں کی جماعت میں ہوں، اٹھنے والوں کی جماعت میں نہیں ہے۔ اٹھنے والوں کے پیچھے شیطان ہے، بیٹھنے والوں کے پیچھے رحمان اور ربی ہے۔ تھوڑی دیر بیٹھ جانا، اور فرمایا بیٹھنے کے بعد اگر 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیا تو اس کو کتنا ثواب ہے؟ 1 حج اور عمرے کا ثواب ہے، وہ بھی مقبول۔ بولو قبولیت و حج، آدمی حج کرتا مگر قبولیت کی دعا کرنا، دعویٰ کرنا، ارے دعا کرنا، دعویٰ کرنا، اے اللہ تو کیسا نہیں قبولتا کہ میں دیکھ لیتا ہوں، بول رہے سینہ چڑھایا تو دیکھ لیتا ہے، میں اٹھا کے پھینک لیتا ہوں، بول رہا ہے تو دعا کرنا اللہ قبول کرے۔ حج کر کے بھی آدمی رونا پڑتا، مانگنا پڑتا، اللہ میرا حج قبول کر لے۔ ایک مرتبہ ایک اللہ والے حج کے لیے گئے، کہاں گئے؟ حج کر کے واپس آ رہے تھے، ایک جگہ سو گئے، کوئی جماعت بلا دے، میوات کی ابراہیم کی جماعت چلے گئے جا، میوات کی جماعت ہے بھائی اس میں ابراہیم، ہاں میں درود شریف پڑھتے لوگ، صرف وہی لوگ اٹھو، دوسرے اٹھیں گے تو پیٹ پھوٹتی خبر میں۔ ہاں جن کو اٹھنے کے لیے اعلان ہوا تو انہیں پلان بنانا، دوسرا اٹھانا خبر میں جانے کے بعد پیٹ پھوٹتی ہے نا بھائی۔ پہلے چیک پوسٹ پہ، کون سا چیک پوسٹ؟ پہلے چیک پوسٹ کون سا؟ مرتے لیا کے کہاں سلاتے؟ خبر میں۔ پہلا چیک پوسٹ ہے، چیکنگ ہوتی، چیکنگ میں فیل ہوا تو پیکنگ ہوتی، کیا ہوتی؟ پیکنگ ہوتی، پیکنگ، ہاں اٹھنے والوں کی پیکنگ ہوتی، ہاں بیٹھنے والوں کے لیے اللہ جنت کا سرٹیفکیٹ دیتے۔ درود شریف پڑھو۔ تو میں یہ بتا رہا تھا، اللہ والے حج کر کے آ رہے تھے، راستے میں ایک جگہ سو گئے، بولو سو گئے تو خواب میں دیکھے 2 فرشتے آسمان سے اترے، ایک سرانے ایک پیرنگ کنے کھڑے ہو گیا۔ اب وہ سرکنے کھڑے تو فرشتہ ہی پوچھا بھائی سال کتنے لوگ حج کو آئے؟ تو پیروں کنے کھڑے تو فرشتہ بولا 6 لاکھ آدمی حج کو آئے۔ کتنے؟ اب وہ پیروں کنے کھڑے تو فرشتہ پوچھا ان 6 لاکھ میں سے اللہ کتوں کا حج قبول کیا؟
تو سرگنے کپڑے بولا 6 لاکھ میں سے اللہ صرف 6 کا حج قبول کیا. کتنا؟ 6 کا قبول. بولتے بزرگ کی چیخ نکل گئی, روتے بٹ گئے, یا اللہ 6 لاکھ میں سے 6 کا بولے تو میرا نمبر لگا کی نہیں کی, میں ممبر بنا کی نہیں کی. اب جو حیبت میں نیند ہوشیار ہو گئی, سارا دن روتے بیٹھے, یا اللہ 6 لاکھ میں میرا حج قبول ہوا نہیں ہوا. اب بولے کوئی اچھی جگہ ہے, کہاں بھی خواب نہیں پڑا, یہاں پڑا, یہ جگہ میں کوئی کرامت ہے کیا ہے؟ یہیں سونا, رزلٹ لے کے جانا. کہتے کیا لے کے؟ رزلٹ لے کے جانا. میرا کیا ہوا وہ رزلٹ معلوم ہونا. ہوتے بعض جگہ کچھ اثر ہوتا ہے. ایک بادشاہ کو ایک حجام جو ہے حجامت بنا رہا تھا. کیا بنا رہا تھا؟ کٹنگ کر رہا تھا. کرتے کرتے بولا بادشاہ صاحب کیا اچھا رہے گا تمہاری بیٹی کو میرے بیٹے کو دیے تو کریے. تمہاری بیٹی کو ہاتھ تیرے بڑا حرام کے, میری بیٹی تیرے حجام کے بیٹے کو بول کے چپل ہاتھ میں لیتے, وہاں سے ہٹتے, صاحب معاف کرو صاحب, ہاتھ جوڑتا ہوں, پاؤں پڑتا ہوں, کبھی ہاتھ جوڑتا ہوں. اب بیٹا سدھر گیا, پھر بٹھا کے پھر حجامت بنا رہا کٹنگ. پھر بیٹے کو بولا صاحب کیا اچھا رہے گا تمہاری بیٹی میرے بیٹے کو دیے تو. پھر وہی بولے ارے دلیندر بول کو, پھر مارنا شروع کرے. 3 بار ایسا ہوا. یہاں بیٹھے تو سر پہ چڑھتا ہے, یہاں سے ہٹے تو پاواں پڑتا ہے. کیا کرتا ہے؟ تو اپنے منتری کو بولا, وزیر کو بولا کیا رہے, یہاں بیٹھے بیٹا سر پہ چڑھتا ہے, میری بیٹی سے رشتہ جوڑتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اور یہاں سے ہٹے تو پاواں پڑتا ہے. وزیر بولا یہ جگہ کیا کی ہے, کھود کو دیکھنا. بولے گا کیا بولے؟ کھود کو دیکھے تو سونے کا بندے نکلے گا. وہ پیسے کا اثر دماغ پہ چڑھ کو بادشاہ کی بیٹی سے رشتہ لگا رہا ہے, وہ پیسے سے ہٹے تو پھر پاواں پڑ رہا ہے. تو یہاں جگہ کوئی اچھی ہے, اتنے جگہ سویا مگر خواب نہیں پڑا, یہ جگہ کوئی اچھی ہے, یہیں سونا, اپنا رزلٹ معلوم کر لے کے جانا. اب دن بھر روتے رہے روتے رہے روتے رہے, رات ہونے کے بعد پھر وہاں سو گئے. سوتے پھر وہ فرشتے پھر آسمان سے اترے. ایک سرکنے کھڑا ہوا, ایک جنا پیروں کنے کھڑا ہوا. اور وہ پیروں کنے کھڑے تو فرشتہ پوچھا رہے بھائی وہ 5 لاکھ, ہاں 90 کو 90,000, بولو 99,000, 90 کو 99,000 اور 990 پہ 4 کیا ہو گئے؟ وہ 6 کو نکال دیے تو 5,99,994, 90 پہ 4 کیا ہو گئے؟ تو سرکنے کھڑے رہے تو فرید بولا وہ 6 کے صدقے میں اللہ 6 لاکھ کا قبول کر لیا. 6 کے صدقے میں 6 لاکھ کا قبول کر لیا. اس لیے جماعت کی نماز پڑھنا ہے. ہاں ہول سیل میں پڑھے تو چند لوگوں کی جو قبول ہوتی اس کے پیچھے سب کی قبول ہو جاتی. پوری جماعت میں کچھ نہ کچھ اللہ کے مقبول بندے رہتے. ان مقبول بندوں کی وجہ سے اللہ جو سب کی نماز قبول کر لیتے. جماعت سے پڑھے, ریٹیل میں پڑھے تو قبول ہوتی کہ نہیں کی؟ جماعت بن کے نکلے تو پوری جماعت میں سے اللہ تعالیٰ 1-2 کی برکت سے پوری جماعت قبول کر. اللہ ہمیں جو ہے مانگنے کی توفیق دے. درود شریف پڑھو. میرے بھائیو بزرگوں, اللہ نے ہمیں رات میں اجتماع میں بلایا, پھر اس میں بہت ساری جماعتیں بھی ہیں نکلنے کے لیے. اب ہم اللہ کے راستے سے جائیں, مرکز سے آگے جائیں, تینوں لگ جائیں, کچھ فکر لے کے جانا نہیں لے کے جانا؟ بولو لے کے جانا. ایسی فکر لے کے جانا کہ ہمارے جانے کے بعد ہمارے پورے گھر میں تبدیلی آنا. تو پھر اللہ پاک جو ہے ہمارے سے کام لیتے. تو کیسی فکر لے کے جانا؟ بنگلور کا ایک لڑکا جو ہے چلہ لگایا. کیا لگایا؟ 40 دن لگایا چھٹیوں میں. صحیح چلہ لگایا, مسجدوں میں ٹھہر کے لگایا, امیر کی مان کے لگایا, تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کے لگایا, راتوں مٹ کے رو کے لگایا. جب واپس گھر کو گیا تو دیکھا تو کیا اس کا پورا گھر بے نمازی. کیا ہے؟ ماں بے نمازی, باوا بے نمازی, بہنا بے نمازی. ہے نہیں ایسے مسلمانوں کے گھر؟ میں بولا ہے نہیں. گھر ایسے خاندان ہے, خاندانوں کے خاندان بے نمازی. اللہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی خبر کو نور سے بھر دے. ان کی محنتوں کا صدقہ ہے میرے بھائیوں ہم سب مسجد میں آ کے بیٹھے. ورنہ یہی جامع مسجد میں
میں 40 کو 4 سال پہلے آیا. کتنے 1965 میں آیا. اس مسجد میں 5 آدمی بھی نماز نہیں پڑھ رہے تھے, اور کرنول کے کئی مسجدوں میں چڑیوں اور کبوتروں کے پیخانے پڑے ہوئے تھے, کوئی اذان دینے والا بھی نہیں تھا. اور حیدرآباد کی کئی مسجدوں میں کمانوں میں دیواریں لگائے تھے, کہیں کتے اور گدھے نہیں گھسنا بول. اور تعلقوں میں جمعہ بند ہو گیا. کہاں پر؟ دیہاتوں میں تو اذان نماز کا سوال ہی نہیں, تعلقوں میں جمعہ بند ہو گیا. بالکل بے دینی آ گئی تھی, بے نمازی پن آ گیا تھا. گاؤں کے گاؤں بے نمازی, مسلمان مختلف شکلوں میں چلے گئے. ہمارے مولانا پالن پوری رحمت اللہ علیہ انٹرنیشنل مرکز میں نظام الدین میں انٹرنیشنل نے ایک بات سنائی. ایک جماعت ایک بستی میں گئی تو سارے مسلمان چور, چوری کرنا, کری کمانا, فری بیٹھ کو کھانا کرے. کیسا بیٹھنا؟ ہاں, چھری بتانا, چوری کرنا, کری کمانا, فری بیٹھ کو کھانا, رات میں لوٹ کو لانا, صبح میں بیٹھ کو کھانا, باٹ کو کھانا. اب جماعت میں بولے حضرت ہمیں چوراں تمہیں نوراں, کہیں کوئی ہمارے گاؤں میں کیا چوراں نماز پڑھتی کیا کرتے؟ بولے چورا نماز. اچھا, چوری نماز پڑھ کو چوری کر سکتے کیا؟ تمہیں جو بولو کرتے. چورا نماز نہیں پڑھتے اور نماز پڑھے تو چوری کرنا نہیں کرنا. لہٰذا حضرت کہیں کو ہمارے گاؤں میں چلے جاؤ. اب چلے جانا نہیں, اپنے بھائیوں کو لانا. بولو جماعت گھٹ پکڑ والی, بڑا زبردست واقعہ سنو. اللہ ہمیں بھی ایسا کام کرنے کی توفیق دے. اب 3 دن بلائے تو بھی کوئی مسجد کو نہیں آ رہے. میں چوراں ہمیں کہا جا نماز پڑھنا ہوگا. اب وہ چوروں میں ایک رحمانی بھی تھا, انہیں بولا حضرت کہیں کو ویسٹ کر رہے ہیں, ٹائم ویسٹ کریں گے. کیا کریں؟ ویسٹ تو کرو, گاؤں چھوڑ کے اوسٹو تو بھی ہو جاؤ. چلو بولے بھائی ہم کیسا, ہم بھائیوں کو لانے کے لیے تو ایسا کرو, یہ چوروں کا ایک امیر ہے. کیا ہے؟ جیسے تمہارے جماعت کا امیر ہے, چوروں کا بھی امیر ہے. ہاں, ایک پریسیڈنٹ ہے, ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کا. ہیڈ آف دی تمہیں سمجھا کو جا رہے ہیں, وہ بیٹا پن مار کو پوری ہوا نکال رہا ہے. رے جو بھی مسجد میں جائے گا نا, چوری میں حصہ نہیں دوں گا کبھی. کیا نہیں ہوگا؟ پورے چوروں کا کنٹریکٹر گتے تھا, انہوں سب لوٹ کو لائے تو بیٹا بیٹھ کو باٹ کو دینا, اور بچے تو بیٹھ کو کھانا. جو بھی مسجد میں جائے گا نا بیٹا اس کو پیسے نہیں بانٹتا. اب وہ حیبت کہا کہ لوگ نہیں آ رہے. بولے اس کو لاؤ, سمجھے نہیں؟ پورے چوروں کا جو امیر ہے اس کو لائے نا, ایسا ہے جیسے ہول, سمجھے نہیں؟ مین سوئچ کو ہاتھ میں لیے. اسے سوئچ اب الیکٹرک میٹر کا ایک مین سوئچ ہوتا نہیں ہوتا؟ مین سوئچ آف کرے تو سورج سوچا زندہ رہتے مر جاتے. پورے سوچوں کا ہول سیل میں مردہ نکالنا چاہتے ہو, مین سوئچ کا مردہ نکالنا. کس کا؟ پورے ہاپ ہو جاتے. تو یہ مین کو لائے نا, پورے چوراں بیٹے آتے. جیسا بکری کو پکڑنے گئے تو بچے پورے بھاگ کو آتے نہیں آتے؟ بولو اب اس کو لاؤ, مگر اس کو لانا تمہارے باپ سے بھی نہیں ہوتا. کہیں کو دنیا میں کتنے برائیاں کی مٹم ہے بیٹا, گناہوں کا سٹم ہے. گناہوں کا شراب انہیں پیتا, جنا انہیں کرتا, پلاکٹ انہیں کھیلتا, تمہارے کو سائٹ دیتا نہیں. بولو چلو بولے بھائی بلانا ہمارا کام, لانا بولے کس کا کام؟ اللہ کا کام ہے. کوشش ہم کریں گے, ہدایت اللہ دیں گے. امیر صاحب کیا کرے, 2 رکعت اسپیشل پڑھے, آرڈنری نہیں. کچھ پڑھے, پریشر ڈالنا ہے تو اسپیشل پڑھنا, آرڈنری پڑھنا. اسپیشل نماز پڑھے اور جم کے دعا کرے, اللہ تگڑے کرنے جانا ہے. کس کرنے؟ لنگڑے کرنے نہیں, بلکہ تگڑے کرنے گئے تو جھگڑا بھی ہو سکتا ہے, معاملہ بگڑا بھی ہو سکتا ہے. اللہ تو ساتھ ہو جا گئے. بولو اب اللہ ساتھ ہوا تو کوئی ہاتھ لگاتا؟ ہاتھ لگایا تو اللہ اس پہ غضب کا لات لگاتا نہیں. اللہ تو ساتھ ہو جا. حضرت ہے کہ دیکھو ذرا, دیکھو حضرت ادھر دیکھو. ارے بھائی کیا جا رہا ہے, کیا جا رہا ہے؟ جوان کو بھی منہ آ گیا. ذرا حرکت کرو, بیٹھی جگہ سے سر کو بولنا, کس کو بولنا. دیکھو دین کی بات سنتے وقت میں جاگتے رہنا, بولنے والے کو دیکھتے رہنا. کیا کرنا بھائی؟ اور دین کی باتوں کو مت دیکھتے رہنا. سیدھا بیٹھنا, نیچے منڈی ڈالے تو اوپر پروگرام, سونے کا سوپر پروگرام کر دے. اوپر پروگرام, نیچے منڈی ڈالتے محمد حسین اوپر چلے آتا. بھائی گھر بول کر سوتے رہنا.
اس لیے سیدھا بیٹھنا. اب حج کو جانا ہے, پاسپورٹ بنا تو کیمرے کے سامنے سیدھا بیٹھتے, نیچے منڈی ڈالتے, ذرا اٹلا فیس کٹ بنا کے مارتا, نہیں بنا کے مارتا. اب نیچے منڈی ڈال کو بیٹھے تو تالو اترتی, خالو معلوم ہوتی کبھی. کیا معلوم ہوتی؟ خالو معلوم ہوتی. اس لیے سیدھا بیٹھنا. کان بھی لگانا, بولو دھیان بھی لگانا. کان بھی لگانا. اب کان لگا کے دھیان نہیں لگائے تو ایسا ہے, نل کے نیچے ہنڈی لگا مگر منڈی ٹیڑھی کرے گا, بھرتی ہو رانگ سائڈ میں گری کے پڑتی. کان بھی لگانا, بولو. ہاں دیکھو بیچار نیچے منڈی کرا, اوپر کرو, جو نیچے منڈی کرے انہیں گیا سمجھو, آؤٹ. کیا بھی نہیں ہے, ڈاؤٹ ہے نا. اس لیے سیدھا بیٹھنا, سمجھے. سیدھا بیٹھے تو بات بھی سیدھا دل میں اترتی. اللہ میں سیدھا بیٹھنے کی توفیق دے. جیسے کان کھلے ہوئے, آنکھیں کھلے رکھنا. کیا کرنا؟ آنکھوں پہ جو شٹر ہے نا, سنگل شٹر ہے, ڈبل شٹر ہے, نیچے بھی ہے اوپر بھی ہے, کنڈی رپل ہو, پل کے ڈبل ہے. اللہ بولتے میرے بندے کی آنکھ میں کچرا, دھول, مٹی, دھول نہیں جانا, ایمرجنسی ہے, لہٰذا نیچے سے بند, اوپر سے کتنے جلدی بند کر لیتا. اب اوپر سے بند کرے تک نیچے سے گھستا تھا, نیچے سے بند, اوپر سے بند. بولا منہ کو بند کرنے کے گیٹاں بولے تو ہوٹاں کا دے. بولا منہ کو بندنے کے گیٹاں کیا ہے؟ سنگل گیٹ ہے, ڈبل گیٹ ہے. ڈبل ہے, نیچے سے اوپر سے. اب پیٹاں کی حفاظت ہوٹاں کے ذریعے, گیٹاں کے ذریعے. اگر یہ ہوٹا نہیں رہتے پیٹاں خراب ہوتے. ہاں مکھیاں مچھرا پورے ڈائریکٹ پیٹ میں گئے تو پیٹ خراب ہوتا تھا. اللہ پیٹ نہیں خراب ہونا بول کے گیٹ لگایا. کیا لگایا؟ گیٹ لگایا. ہاں سنگل گیٹ ہے, ڈبل گیٹ ہے, ڈبل گیٹ. ہاں ڈبل گیٹ ہے, نہیں تو پھر یہ پیٹ خراب ہوتا, مکھیاں مچھرا بن بھنک چلے جاتے. اللہ نے ہوٹا بنایا. آنکھوں کی حفاظت پلکوں کے ذریعے. یہ اگر پلکیں نہیں ہوتی یوں کھلا رہے تو دھول, کچرا, مرچی پورا جاتے تھے, سمجھ آنکھیں خراب ہوتے تھے. کان بنایا, بیچ میں پردہ لگایا. کیا لگایا؟ ڈائریکٹ کوئی چیز اندر نہیں گھسنا, بیچ میں پردہ ہے, رکاوٹ ہے. اسپیڈ بریک کہتے, بولو اسپیڈ بریک لگایا کان میں, اسپیڈ سے کوئی چیز اندر گھسنا نہیں. ناک بنایا, اس میں جالی بنایا. کیا بنایا؟ بالا ہے نہیں ناک میں, بالا, کوئی چیز ناک میں ڈائریکٹ گھسنا نہیں, بالا آڑے آتے, جالی لگایا. انگلیاں بنایا, اس کو ناخن لگایا. کیا لگایا؟ اب کہاں بھی کھجانا اٹھے تو مزے میں کھجا لیتے, مزہ لیتے کبھی. کیا لیتے؟ کھجا لے تو مزہ آتا ہے, سزا ہوتا ہے. ارے کھجا دے تو کیا ہوتا ہے؟ مزہ آتے رہتا, سمجھے. ہاں اگر یہ ناخنا نہیں رہتے تو جب بھی کھجانے بھینسا لگڑ لے, سرکار لگڑ لینا پڑتا تھا جوالا کھجا کے. جیسے بھینسا کھل کے لپٹ لے, لگڑ لیتے نہیں, ویسا لگانا. دیکھو اللہ نے ناخن دے کے کتنی بڑی نعمت دیا. اللہ ہمیں قدر دانی کی توفیق دے. ٹھیک, 2 ساؤنڈ باکس لگے اللہ نے. کانا کتنے ہیں؟ سنگل ہے, ڈبل ہے؟ ڈبل ہے. سنگل ہے تو کتنی پریشانی ہوتی. سنگل کان رہے تو ہے, ہلا ہلا کے گردن کے نٹاں بولٹاں ایک ہی دن ڈھیلے ہو جاتے تھے, اب پیچھے نہیں ہوں گے جاتی تھی. دیکھو اللہ نے 2 کان لگائے, کتنے؟ 2 آنکھ لگائے, 2 ہوٹاں لگائے. اللہ ہمیں قدردانی کی توفیق دے. سمجھ میں آ رہی بھائی؟ ہاں ایک ہاتھ دیکھے تو سائڈ اسٹینڈ کر دے, خدا اسٹینڈ, اور 2 ہاتھ بن لے تو سینٹرل اسٹینڈ. اب اسٹینڈ مارے تو گھڑی ٹھہرتی گرتی, ارے اسٹینڈ مارے تو ٹھہرتی گرتی, اسٹینڈ نہیں مارے تو. اب اسٹینڈ نہیں مارا کس پہ تو سیدھا بیٹھے تھے, اوپر گرا کر. ایک آدمی میں بیان میں بیٹھے تو جھل 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 کے جو چپ, اب غصہ نکلا رے. 3 دن تک میرا کندھا درد ہوا ہے, اتنا خطرناک گرتا ہوں ہل ہل کے. اس لیے اللہ پاک ہمیں جاگنے کی توفیق دے. درود شریف پڑھو میرے بھائیوں. اللہ پاک نے ہمیں اپنے راہ میں نکالا ہے. ہم یہاں سے کچھ لے کے جانا, بغیر لے کے جانا. تو بنگلور سمجھے نہیں, وہ چوروں کا قصہ ہو رہا تھا. اب امیر صاحب 2 رکعت اسپیشل پڑھے. کیا پڑھے؟ آرڈنری نہیں پڑھے. اور 2 ساتھیوں کو فل چارجنگ دینے والے. کیا دینے والے؟ ذکر فکر والے. امیر صاحب بات کرے تو ان کو چارجنگ دیتے رہنا. کیا دیتے رہنا؟ ہاں, تو اچھے ذکر والے ساتھیوں کو لیا. اب گئے چور کے سردار کریں, انہیں دور سے دیکھے, ارے وہ داڑیاں والے جبے والے یہاں کہیں کہہ رہے تھے. ان کو گیٹ کے باہر سے گیٹ آؤٹ بولو گے. کیا بولو؟ گیٹ آؤٹ بولو, گیٹ آؤٹ. ارے ہمارے صاحب نکوا بولی, صاحب تمہیں کہاں تھے؟ دونوں کہاں بھی نیچے نا, منڈی نیچے ڈال کو منڈی پٹو پکڑ کو جاتے ہیں. اب جا کے کھڑے رہے, حضرت کتاب والے نہیں آ گئے. ایسا
اچھا بولا کیا بولنا چاہتے بولا ہے کیا حضرت کیا صاحب کیا بولنا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، تمہارے پورے چوروں کو جمع کرو، تمہارے مریدوں کو، کس کو؟ تمہیں صاحب ہے نا، چوروں کے صاحب کرے، کس کے صاحب؟ چوروں کے صاحب ہے نا، پورے تمہارے شاگردوں کو، تمہارے مریدوں کو جمع کرو، کیا کر دیں؟ اس دین کی بات کر دیں۔ کیا دین کی بات کر دیں؟ چوری کے بارے میں بولے نا، تمہاری گلے پہ چھری کر دیں، بولا چوری کرنا گناہ بولے تو تمہارے گلے پہ چھری، تمہاری زندگی فری، بولا۔ اب شراب کے بارے میں بولے تو پھر خراب ہوتا کہتے، کیا ہوتا ہے؟ شراب بولے تو پھر معاملہ خراب ہوتا ہے، زنا بولے تو گاؤں چھوڑ کے جانا نہیں کرتے، ادھر بولے مٹی پڑو، ہمیں وہ سب کا ہی بولتے، بھائی ہمیں صرف 6 نمبر بولتے کرتے، کیا نمبر؟ 6 نمبر، ہم اسی کے ممبر، وہی ہمارا چمبر، کلمہ، نماز، علم، ذکر، اخلاق، اخلاص، دعوت، مطلب یہ 6 نمبر ہم بولتے ہیں۔ وہ شراب چوری ووری بولنے کا ہے اپنے کو؟ صرف 6 نمبر بات کرنا۔ ہاں اس سے ہٹ کے بولیں گے نا تو پھر سب کو جو ہے جماعت زندہ نہیں جا سکتی۔ چوری کے بارے میں نہیں بولنا، شراب کے بارے میں نہیں بولنا، زنا کے بارے میں نہیں بولنا، پیاز آٹا کے بارے میں بولنا، ہم وہ سب کہیں کو بولیں گے؟ ہم نیکیوں کی دعوت دیے تو گناہ خود بخود جاتے۔ ان الحسنات یذهبن السیئات، بے شک اچھائیاں برائیوں کو دور کر دے گا، اچھائیاں دور کر دے۔ اب ایک گھر میں اندھیرا ہے، اندھیرے کو دور کرنے کے 2 راستے ہیں، کتنے؟ ایک ہے لائٹ سلگانا، ایک ہے لٹ لے کے مارنا۔ لٹ لے کے مارے تو اندھیرا کتنے دن میں جاتا؟ ارے لٹ لے کے جاتا نہیں تھا، مارے کتنے دن میں مارے جاتا؟ مار مار کو انہیں جاتا محمد حسین، اندھیرا جاتا ہے۔ اور لائٹ سلگائے تو ارے لائٹ سلگائے تو جاتا نہیں جاتا، بلب ڈالے تو جاتا نہیں۔ تو لائٹ سلگانا بولے تو نیکیوں کی طرف لانا، تو برائیاں خود بخود جاتے۔ ارے لائٹ سلگائے تو اندھیرا آٹومیٹک جاتا نہیں جاتا؟ تو نیکیاں لائٹ ہے، بولو گناہ اندھیرا ہے، گناہ اندھیرا ہے، نیکیاں لائٹ ہے۔ لائٹ سلگاؤ تو پورا اندھیرا چلے جاتا۔ ہم اچھائیوں کی دعوت دیتے، برائیاں آٹومیٹک چلے جاتے۔ اب پورے چوروں کو لٹ لے کے جو نکلا ہے، حرام کے میرے بیٹے ہو، 3 دن سے آگو اپنا کھوڑ پکا کو کھا کو، تمہارے کومتیاں گئے تھے تو میں جاتے نہیں رہے، بول کو لٹ لے کے نکلتے بیٹے پورے جا کے کوسے مڑگوا میں ناسی گی، کان گڑیاں کرتے دھونے کی، ظہر میں پورے لوگ مسجد میں آ گئے، پورے لوگ کیا ہو گئے؟ مسجد میں آ گئے۔ اب امیر صاحب بولے اللہ یہ کام تو ہو گیا، مسجد میں آ گئے، اب ایسا ماترا ایسا ٹابلیٹ کھلانا، اب زندگی میں یہ لوگ مسجد نہیں چھوڑنا۔ کب تک نہیں چھوڑنا؟ بہت تک نہیں چھوڑنا۔ اب بیان سے پہلے بھی امیر صاحب 2 رکعت اسپیشل پڑھے، کیا پڑھے؟ اور دعا اسپیشل کرے، اللہ چوروں کو سمجھانا ہے تو یہ ایسی بات ڈال دے کہ یہ لوگ زندگی بھر بھی مسجد نہیں چھوڑنا۔ اب فکر کے ساتھ جو امیر صاحب بات کرے، موت خبر حشر کو کھولے تو سارے چورا ہچکیاں مار کے رونے لگے۔ کیا کر کے رونے لگے بھائی؟ پچے منڈیاں والے بولو کیا بول کے رونے لگے؟ ہچکیاں مار کے رونے لگے، روتے روتے بڑے حضرت ہماری زندگی چوری میں گزر گئی، چھریاں چلائے، کتنی عورتوں کو بیوہ کرے، کتنے بچوں کو یتیم کرے، اگر ہم مر جائیں گے خبر میں ہمارا کیا ہوگا؟ حشر میں اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ اب یہ موت آخرت کی جو بات ہے نا، ان کو خوب دل کو لگتی، بڑے بڑے حقائق دقائق وہ یہ بولے تو نہیں لگتی۔ موت محمد حسینوں کو موٹ موٹے باتیں کرنا، ایسے کرنا۔ اب چوروں کے سامنے قرآن تفسیر بولے تو سمجھتے وہ لوگ، خبر حشر حساب کتاب بولے رونے لگے۔ حضرت ہمارا آپ کا بیان ہمیں بہت پسند آیا، ہم کیا کرنا بولو؟ کیا کرنا؟ کچھ بھی نہیں، صرف نماز پڑھنا بولے، کیا بولے؟ شراب چھوڑو، زنا چھوڑو، چوری چھوڑو نہیں۔ اللہ قرآن میں کیا بولے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ کسے بولو؟ سارے برائیوں سے رکنا ہے تو کیا کرنا؟ نماز پڑھنا۔ تو بولے یہ برائیوں کو نہیں رکانا، نماز ان کی زندگی میں لانا، نماز پڑھو۔ بولتے سارے چورا سیخ مار کے رونے لگے، حضرت ہم کو نماز چھوڑ کے کلمہ بھی نہیں آتا، یعنی ہمارے دادا پردادا کھڑ دادا سکڑ دادا، ہوتا دادا سکڑ دادا کی پکڑ ہے، ہم کو ہمارے بڑے سے چوری کرانا سکھائے، چوری کرنا
बोलो क्या सिखाए भाई? चोरी करना सिखाए, फ्री खाना सिखाए। हमको कलमा भी नहीं आता, नमाज कैसा पढ़ना, हमको नमाज पढ़ने नहीं आती। अब ये लोग बोले नमाज पढ़ने नहीं आती, फिर हमारे साथ चलो करते। क्या बोले? तश्कील, बोले आ गई मुश्किल। तश्कील बोलते 100 बच्चा बोलते ये निकलो, बोलते इनका मुर्दा निकलो करते जी। अब छोरा बोले कि यहाँ तक ही जाओ, बोले अब यहाँ से कुंपे छोड़ को जाओ बोलते हैं। अब पूरे छोरा मिलके वो अमीर से लड़ते, नहीं आ रहे थे दरिंदर लाखों बिठाया। अब चलो बोलते दोनों बच्चा छोड़ को जाओ बोलते, चोरी नहीं करे तो खाना कैसे खाते, तू जा जमात वालों तू जा, कहीं को बुला ला रहे बोल के पूरे छोरा उससे लड़ते। अब वो बेचारा परेशान हो गया, अरे बुला को मैं क्या मुसीबत में लिया, चोरी छोड़ गए तो फिर घर में बच्चा कौन पालता है, कौन खिलाता है। अब पूरे चोरा मिलकर उससे लड़ रहे, किससे? वो जो प्रेसिडेंट था ना बड़ा, लड़ रहे। अब कौन की उनको बोला, ये जमात वाले अपना खर्चा लेके निकलते, किसका? दूसरों का भी लेके निकलते। अरे बोलो इसका खर्चा उन्हें लेके निकलना, कुछ भी नहीं। ये लोगों को बोला हजरत हमें चलने को तैयार है, तुम्हें पैसा देती, क्या कहते, क्या देती? चंदा दियो जी, बंदा तैयार है कहते। चंदा दिया तो बंदा तैयार है, पैसे देती क्या? देव जी पैसे दो, नहीं निकले तो देखो कभी, पैसे नहीं देंगे ना फिर गांव छोड़ के नहीं जाएंगे कभी। अब पूरे साथी अमीर से लड़ रही, कैसे लड़ रहे? नक्को बोला जी अमीर साहब, नक्को नक्को, चोर मेरे बेटा को नक्को बोले तो लाखों बेटे पैसे दो बोलता है। देखो अमीर साहब मेरा खर्चा में लाने हो, देना है तो तुम्हारे घर से मंगा को दोगे। वो चोरों की लड़ाई गई है, अमीरों की लड़ाई छुड़ गई। समझे नहीं? देखो अल्लाह क्या चीज कैसा कैसा पलट जाती है, कैसा अल्लाह नक्शे बनाते। चोरों की जागो अमीरों की लड़ाई शुरू हो गई। बोलिए अमीर साहब कितने कुंपे नहीं दे दी, कितने गाँव नहीं दे दी, चोर मेरे बेटे को लिखा को बिठाई, अब नहीं गए तो गले काटती बोलती है। ये क्या मुसीबत में फंस गया अमीर साहब, क्या दूसरे को अमीर को नहीं बुला को मरते थे, चोरों को लागू ये परेशान डाले, बेटे पैसे दिए तो जाना, नहीं तो यही दुबा कर को फिरती बोलती। अब बात यहाँ पड़ी वहाँ पड़ी, गाँव में पड़ी। कहाँ पड़ी? गाँव के बनिए बखाला सौकारा परेशान थे, खुश थे इनसे। रात में दिन में खाए तो चैन नहीं, रात में सोए तो हैबत हैबत हैबत। बेटे कमा को चोरी करती मारती बोल के डरते थे। कौन की उनको जाग बुलाए, कौन की तुर्कोड़ों के गुरु आई, ये बेटे को सुधार देंगे तो पैसे नहीं है बोल के नहीं जा रहे थे। क्या नहीं? पूरे बनिए मस्जिद को भाग का हजरत कितने पैसे की हमें दे दी बाबा, मट्टी पड़ो या दरिंदर से छुट्टी मिलो, सुधर गए तो बस थे। रात को नींद आती, इनको चैन आता। कितने पैसे की बोलो, हमें दे दी, लेके जाओ बेटे कहते। अब बनिए आके मस्जिद में बोले ఇతన ఎంత డబ్బు అంటే మేము ఇష్టం స్వామి, దొంగన కొడుకులకు తీసుకుపోయి దారిలో తెచ్చుకుంటే మాకు అన్నం తెచ్చి పెడుతుంది, నిద్ర వస్తుంది बोलते वो चोरों का जो अमीर था उसका ईमान गिरत निकला। काफिर मेरे बेटे तेरे पैसे ले को अल्लाह के राह में जाती रहे, हमारे पैसा दे आती। हजरत 3 दिन लिख लो करे, कितने दिन? हाँ बस है 3 दिन को 3 चिल्ले कराने की हिकमत हमारे कने। उंगली दिए तो पहुंचा पकड़ लिया करे, उंगली दिए तो एल बेटा संदूर को दे, काल बेटे ला कर दे, एल बेटा संदूर कर दे। 3 दिन को 3 चिल्ले बनाना था हमारे। अब 3 दिन की तश्कील करके निजामुद्दीन न्यू दिल्ली समझे भाई मरकज में लेके आए। मौलाना यूसुफ का जमाना था रहमतुल्लाह अलैह। मौलाना साहब के दादा बोले हजरत पक्के केड़ियां छोरा है बेटे, बड़ी मुश्किलों से तश्कील हुई करे, बड़ी मुश्किलों से तश्कील करके ले हजरत फजर में ऐसी कैसेट डालो इनके 3 दिन 3 चिल्ले में तब्दील होना कहते में। अब हजरत जी ने जो बयान किया है हिसाब किताब के बारे में, हलाल हराम के बारे में बयान हुआ, सारे चोरा हिचकियां मार मार के रोने लगे। हराम कमाई से जिस्म जो पलेगा जहन्नुम में जलेगा, हराम कमाई से पले तो जिस्म जन्नत में जाएगा, जहन्नुम में जाएगा। हराम कपड़े पहन के नमाज पढ़ेगा, नमाज भी कबूल नहीं होगी। अब ये जो क्या चीज पढ़ी, सारे चोरा हजरत से मिलकर बोले कि हजरत हम यहाँ आकर नमाज पढ़ रहे, हमारी नमाज कबूल नहीं हो रही, हमारे जिस्म के जो कपड़े चोरी के कमाई की, कमाई की, हराम कमाई हलाल कमाई चोरी, हराम कमाई के कपड़े हजरत यहाँ आके नमाज पर नमाज नहीं हो रही। हजरत जी ने उसको सर पे हाथ लेके तसल्ली दिया। हजरत जी बोले ये चोरी के कपड़े छोड़ दे, मेरा ड्रेस देता हूँ। कहते किसका ड्रेस? अल्लाह अकबर। सारी दुनिया के अमीर का ड्रेस चोरों के अमीर के जिस्म पे। अब मरकज निजामुद्दीन के पूरे बुजुर्ग जो थे, मुंशी अलदत्ता थे, मुंशी बशीर थे, मौलाना पालनपुरी थे,
ہر ایک بزرگ ایک ایک چور کو اپنا لباس دے دیے، سمجھے وہ پٹرونا بشوٹا پھر نکال دیے، محمدی یونیفارم بولو۔ اب اوپر کپڑے پہنے تو اندر بھی کچھ اثر ہوتا نہیں ہوتا، سب کو جو ہے کپڑے پہنا دیے۔ دوسرا دن تیسرا دن جو بیان ہوا تو اتنا روئے، بولے حضرت جی ہم تو 3 دن سے بیان سنے ہیں، ہمارا دل پورا پلٹ گیا ہے، مگر ہم کو نماز نہیں آتی، ہم صرف بیان سنے، گھر جائیں گے نماز نہیں آئیں گی، پھر وہ چوریاں کرنا پڑے گا، کوئی غلط زندگی ہے۔ ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم 40 دن یا 4 مہینے لگا کر پورا دین سیکھ کر، نماز سیکھ کر، دعائیں سیکھ کر ہم جائیں گے، مگر مجبوری حضرت جی ہم 3 دن کا خرچہ بڑی مشکل سے لے کے نکلے اور بیوی بچوں کو دے کے نکلے، اب یہاں سے جائیں گے ہمارے پاس پیسوں کی گنجائش نہیں ہے، نہ دیوروں بچوں کو دینے کی ہے، نہ ہمارے کو نکلنے کی ہے۔ حضرت جی بولے دیکھو 2 بجٹ ہے، ایک جیب کا ہے ایک غیب کا ہے، ایک جیب کا ہے، جیب کا پیسہ نہیں ہے مگر غیب کا پیسہ بھی نہیں ہے، ارے اللہ کے غیب میں پیسہ ہے نہیں، کتنا ہے؟ بے حساب، بولا بے حساب اللہ کا پیسہ ہے، ڈرو نہ کو، جیب میں نہیں ہے نا، غیب کا خرچہ منگا لو۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، 2 رکعت نماز پڑھو، جیسی بھی ٹیڑھی بھینگی آتی ہے پڑھو، اور اللہ سے ہاتھ منگا کے پورے اللہ ہم تیرے راہ میں جانا چاہتے ہیں، مگر مجبوری اللہ ہمارے کنے پیسے نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں بڑی دعائیں مانگے، فکر مت کرو، اللہ تمہیں چلائیں گا، اللہ تمہیں لے کے چلیں گا۔ انبیاء جیب کے خرچے پہ چلے، غیب کے خرچے پہ؟ بولو، غیب پہ جانے والا پریشان ہوتا؟ بولو نہیں ہوتا؟ جو اللہ کے بھروسے پہ نکلتا پریشان ہوتا، خوشحال رہتا۔ ایک لڑکے کو جو ہے قرآن شریف پڑھنے کا شوق، کہے گا شوق بھائی سونے والوں ذرا آزو بازو دیکھو، کوئی منڈیاں نیچے کرے کیا، ذرا منڈیاں اوپر کرو ان کی، ابھی بات میں ختم کروں، دعا پڑھا رہا ہوں، نہیں اللہ ہمیں کچھ یہاں سے لے کر جانے کی توفیق دے۔ تو بچے کو قرآن پڑھنے کا شوق، کہے گا باپ دنیا دار، بولو باپ چاہتا تھا میرا بیٹا ڈگری کرنا، کیا کرنا؟ ہاں اچھی ڈگری کرنا، بڑی نوکری کرنا، بڑے گھر کی چھوکری کرنا، بڑے گھر کی، ہاں سمسار کی بڑی ٹوکری لینا، مگر بچہ بولتا میں قرآن شریف پڑھوں گا اور تم کو جنت کا تاج پہناؤں گا، کیا پہناؤں گا؟ ہاں میں ایک آیت پڑھوں گا، درجے چڑھوں گا۔ باپ بولا تو قرآن پڑھنے جائے گا نا بیٹا، تجھے 1 پیسہ 1 روپیہ بھی نہیں دیتا۔ ارے تم نہیں دیے تو کیا جی، اللہ ہے بولے، کیا ہے؟ اللہ ہے بولنے والا ڈھیلا رہتا؟ ارے اللہ ہے بولنے والا ڈھیلا رہتا نہیں، میدان کھلا رہتا، بولو میدان کھلا رہتا، ڈھیلا نہیں رہتا۔ تو قرآن پڑھنے جائیں گا تو بیٹا 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا، تم نے دیے تو کیا بابا اللہ ہے، بولے اللہ ہے بول کے بچہ قرآن پڑھنے نکلا۔ ماں بولی بیٹا بابا اتنا سمجھا تو بھی نہیں سنتا ہے، جا کو کام پریشان ہوتا ہے، کیا ہے؟ ماں کی مایا محبت ایک عجیب ہوتی نا۔ ٹھیک ہے بیٹا جا رہا نا، میرے بجٹ میں سے، بولا میرے بجٹ میں سے تھوڑے پیسے لے لے، جا کے مسجد میں شریک ہو، پیسے ملے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میرے گھر کو آ جا، تو ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں پیچھے کے دروازے سے بلا لیتا ہوں، پورے دروازے سے، سامنے کا دروازہ باپ کا ہے، پیچھے کا دروازہ ماں کا ہے، بھی بلا دے، پریشان نہیں ہونا۔ اب پیسے لے کے مدرسے میں گیا، جا کے مدرسے کے جو ذمہ دار پیسے دی، حضرت یہ پیسے رکھ لو، میں قرآن شریف حافظ بننا چاہ رہا ہوں۔ ارے میں اتنے پیسوں میں بنتے تم؟ نہیں اس کے بعد اللہ ہے، کہتے کون ہے؟ بولے بھائی اللہ ہے، تب چلو بول کے انہوں پیسے لے کے میں شریک کرے۔ جس دن اس کے پیسے ختم ہو گئے، گاؤں میں سے ایک صاحب آئے، وہ گاؤں کا اصول کیا تھا، کوئی بھی مالدار سیٹ، بولو سوکار مالدار سیٹ مرا تو 40 دن تک کسی غریب کو پیٹ بھرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ کھانا کھلاتے تھے۔ عام طور سے گاؤں میں غریبہ نہیں ہے، تو آگے بولے حضرت تمہارے مدرسے میں کوئی ایسا بچہ ہے کیا جس کے کھانے کا انتظام نہیں ہے؟ ہمارے گھر کو بھیجو۔ شکور سیٹ مر گئے، کہتے کون سے سیٹ؟ شکور سیٹ مر گئے، 40 دن تک ان کو بچے کو کھانا کھلایا، رجسٹر نکالے تو اس کا ہی نمبر ہے، انیج ممبر ہے، کہتے اب سیٹ کے گھر میں انتظام آرڈنری ہوتا ہے، اسپیشل ہوتا ہے؟ بولو بھائی اسپیشل انتظام، صبح میں خیمہ، دوپہر میں مٹن، رات میں چکن، اس کو نہیں اما پنچایت کر، سمجھے؟ اب اسپیشل کھانا کھا کے چھوٹا ہوتا ہے موٹا ہوتا ہے؟ بولو بھائی اب دوسرے بچے کا دل چھوٹا ہو رہا ہے، انہیں موٹا ہو رہا ہے، یہ کہہ رہے بیٹا پھگٹ میں آپ کو سگٹ میں کھا رہا ہے، مزے میں جی رہا ہے،
ہمیں کہ وہی ہول سیل کوڑ کا دے پتہ کوڑ مدرسے کا ہول سیل کوڑ دال یہاں ڈالے تو وہاں نکلتی کہتے کھنال بن کو کیا بن کو ہمیں وہ پتلی دال کھا رہا ہے یہ قیمہ پراٹھے کھا رہا ہے اب پٹے تو پریشان ہے انہیں مزے میں کھا رہا ہے جس دن 40 دن ہو گئے اور ایک صاحب ہے گاؤں میں سے حضرت غفور سیٹ مر گئی کدے غفور سیٹ کے بعد کوسے سیٹ غفور سیٹ مر گئے کوئی ہے کیا تو انہیں ممبر بنا اس کا نمبر لگا ارے کل تک شکر سیٹ کے گھر میں کھانا تھا آدھی ہو گئی اس کو لے جاؤ گا تھی اب سیٹ مر گیا اس کا پیٹ بھر گیا ہے کیا بھر گیا اب غفور سیٹ کا نہیں ہارٹ کا انتظام اسپیشل ارے کیا ہے یہ دیکھا سنگل اسٹینڈ لگا سو رہا ہے بازو میں بیٹھ کو سوتا ہے دیکھ بھٹی کا نہیں بیٹھ کو جو جل کو مریا کے سکتا ضرور شریف پڑھو سو رہے بھائی کو تو سو رہے تو ہاتھ اٹھاؤ دیکھیں گے چوری پکڑ لیں گے ابھی بات ختم کرو تو غفور سیٹ مر گئے ارے یہ بچہ کل تک شکر سیٹ میں کھا رہا تھا اب لے جاؤ اب پھر 40 دن کا انتظام کتنا اسپیشل آٹھ اسپیشل کھانے اب جیسے ہی 40 دن ختم ہو گئے اور ایک صاحب آ کے بولے حضرت جبار سیٹ مر گئی گھر کون سے سیٹ مر گئی سیٹ مر رہا ہے اس کا پیٹ بھر رہا ہے اس کو سائڈ مل رہا ہے جبار سیٹ مر گئے اب چلو پھر اسپیشل انتظام اب جب 40 دن ختم ہو گئے تو ایک صاحب آگے بولے حضرت وہاب سیٹ مر گئی گھر کون سے سیٹ کتنے ہوئے سیریل 4 کا سیریل لگا ہے سمجھے بھائی ایریل کے بغیر ہی سیریل چل رہا ہے سیٹا مر رہے اس کے پیٹا مر رہے اس کو سیٹا مل رہے اب وہ مدرسے کے ناظم صاحب بولے یہ پٹا کوئی اللہ کا ولی دکھ رہا ہے کیا دکھ رہا ہے جس دن سے آیا میں دیکھ رہا ہوں ہر 40 دن کو ایک سیٹ مر رہا ہے اس کو سائٹ مل رہا ہے پیٹ بھر رہا ہے اگر یہ گاؤں والے انتظام نہیں کرے تو ہر 40 دن کو ایک مردہ گھٹو نکلتا کرے اب پورے گاؤں والوں کو جمع کر کے بولے دیکھو یہ بچہ کوئی اللہ کا ولی دکھ رہا ہے جب سے آیا میں دیکھ رہا ہوں 40 دن ہوتے ایک سیٹ بھر رہا ہے اس کا پیٹ بھر رہا ہے سائٹ مل رہا ہے اگر تم سب مل کر اس کا کفالہ لیے تو کہ ٹھیک ہے نہیں تو ہر 40 دن کو ایک سیٹ مرتا ہے وہ بھی مدرسے کے ممبران مر رہے ہیں کون مر رہے ہیں اب مدرسے کے ممبران چھوٹوں کو بناتی موٹوں کو بناتی ہاں موٹے موٹے سیٹاں موٹے موٹے پیٹاں ہزاروں کے نوٹاں کرتے اور مدرسے کے زبردست رپورٹاں ارے سیٹوں کو بناتے غریبوں کو بناتے ممبر کس کو بناتے سیٹا مر رہے اب بولے ہمارے معاشرے میں گھر رہے ان کو بھی پریشانی ہوگا پورے سیٹا مر گئے تو ہم کو نوٹا کون دینا کرتے مدرسے کو اب لہٰذا سب کو جمع بولے تم سارے گاؤں والے مل کے اس کا انتظام کرے تو ٹھیک ہے یہ تو ہر 40 دن میں ایک مردہ گھر سے اٹھتا دیکھو گے تو ارے نکو نکو حضرت ہمیں سب مل کو ہول سیل میں انتظام کر دی کیسا ریٹیل میں مرنے کی وجہ ہول سیل میں اب اس بچے کی ذمہ داری لیے تو مرنے کا بھی بند ہو گیا سمجھ میں آ رہی کس کے بھروسے میں نکلا نے اللہ کے بھروسے میں نکلا تو اللہ اچھا کھلایا برا کھلایا اچھا نہیں کھلایا اسپیشل کھلایا بولو ٹکٹ میں کھلایا پھگٹ میں کھلایا پھگٹ میں بولو پھگٹ میں کھلا رہے سگٹ میں موٹا ہو رہا ہے تو اس طرح سے میرے بھائیوں اللہ اپنی ذات پر یقین دے لا الہ الا اللہ بولو اللہ کی ذات پر ہمارا یقین ہونا محمد رسول اللہ نبی کی بات پر ہمارا یقین ہونا اللہ یہ دونوں یقین عطا فرمائے کلمے سے مطلب ایمان کے ساتھ یقین ہونا نماز کا مطلب نماز کے اندر اللہ کا دھیان ہونا کیا ہونا جس نماز میں دھیان نہیں وہ نماز میں جان نہیں اب وہ چوروں کے واقعہ میں چھوڑ دیا میرے بھائیوں حضرت جی نے جو بیان کر کے بولے بھائی تم اللہ سے دعائیں کرو اللہ انتظام کر دیتا کہ دلی کے ایسے ایسے سوکاروں مالداروں کو بلائے دیکھو بھائی یہ چورا ہیں اگر بدل گئے تو قیامت تک ان کے خاندان میں جتنا دین پھیلے گا ان کی مدد کرنے والوں کو ملے گا نہیں ملے گا تھوڑا بجٹ جمع کرو ان کے 4 مہینے ہو جائے گا کتنے 4 مہینے کا بجٹ جمع کرو ان کی 20 بچوں کو دینے ان کو دینے کے لیے جمع کرو اب حضرت کا بولنا ہی کیا تھا ایسا پیسہ آیا چلو 2 رکعت پڑھو اللہ سے دعا کرو 4 مہینے کی جماعت بنایا اچھا امیر لگایا بہترین تربیت دینے والا کیا کرنے والا بھائی یہ دیکھو سو رہا ہے بیٹھ میں چلے کی منڈی ہلاؤ سامنے بیٹھ کو سوتا ہے ایک آدمی کو دیکھا میں دیدے کھلے رکھو سوتا ہے یہ کو نہیں دیکھا تو فارورڈ نیند بیکورڈ نیند نہیں کرتے نیو نیند کرتے اولڈ نیند نہیں آنکھیں کھلے تھے بیٹا غر بولتا میڈیم بنتے رہنا ہے تو یہ جو ہے سائنس کی نیند ہے کہتے کوئی نیند سائنس کی طرح ہے اونٹوں کے زمانے کی نہیں راکٹوں کے زمانے کی نیند کہتے کوئی زمانے کی راکٹوں کے زمانے کی نیند ہے اللہ ہمیں جاگنے کی توفیق دے جاگا سنے پایا سویا سنے کھویا سویا سنے خبر میں جا کر رویا یہاں سویا خبر میں جا کر رویا اور یہاں رویا تو خبر میں جا کے سویا
थोड़ी देर का जागना, क़यामत तक का सोना, थोड़ी देर का सोना, क़यामत तक के लिए रोना। अल्लाह हमें जागने की तौफीक दे। अब 4 महीने की जमात बना के हजरत जी उनको रवाना करे। तुम्हारे 20 बच्चों को भी अल्लाह भुक्का नहीं मारता, गैब का बजट अल्लाह भिजाता, तुम्हारे भी भिजाता, तुम बेफिक्र के साथ 4 महीने जाओ। तो 3 दिन के निकलने वालों का क्या हो गया? 4 महीने के लिए निकल गए। 4 महीने लगा के, दाढ़ियाँ छोड़ के, इस्लामी यूनिफॉर्म मोहम्मदी ड्रेस पहन के जब 4 महीने लगा के वो 14 मेरे भाइयों तस्बीहां लेके सरा नीचे करके रोते भी आ रहे थे, अल्लाह इस सरजमीन पे हमने कितने गुनाह किया है, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, हम अब दीन पर आ गए, हमें हलाल कमाई दे दे अल्लाह, हमारी चोरी छुड़ा दे, या अल्लाह हमें हलाल कमाई दे दे। बल्कि मेरे दोस्तों गाँव में वो लोग आ रहे थे, सारे गांव के हिंदुआ खड़े होके रो रहे थे, वेलकम बोल रहे थे और दुआएं कर रहे थे, अल्लाह उन जमात वालों को अल्लाह सजा कर दे जिन्होंने इनको ले जाकर चोरी छुड़ा दिया, हमारे दिल का सुकून दिला दिया, इत्मीनान से खाएंगे, सुकून से सोएंगे। बल्कि सारे हिंदुआ रो रहे थे, ये लोग गांव में दाखिल हो रहे थे। अब जाकर कोई बंक लगा लिया मेरे भाइयों, कोई जो है जिरात शुरू कर दिया, हलाल कमाई पे आ गए। अल्लाह ने हलाल कमाई की वजह से थोड़े दिन में गांव के चोरों को गांव के सौकारा बना दिए। क्या बना दिए? और पूरे गांव के जो बनिया बखार सौकारा थे उनके नौकरा बन गए। क्या बन गए? ये चोरा सौकारा बन गए, गांव के सौकारा इनके नौकरा गुमश्ता बन गए, क्योंकि चोरों को पढ़ाई लिखना नहीं आता था। इनके बड़े बड़े होलसेल बिजनेसों के दुकाना खुल गए और वो बनियों ने जो दौलत थी इधर आ गई, इनकी फकीरी उधर चलेगी। जैसे शुरू में हमारे आका आए थे, मक्के वाले भुक्के थे, क्या था बोला? मक्का में तो भुक्का, परेशानियों का धक्का, मुसीबत में पक्का, उसका नाम क्या था? मक्का। खाने को खाना नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, रहने को कोटम झोपड़ा नहीं। तुम्हें कही इन्ना कुन्ना जल्लन्नास, सारी दुनिया में हम लोग जलील थे। क्या थे? आज अल्लाह बिल इस्लाम, अल्लाह ने इस्लाम के जरिए से इज्जत दिया। वही मक्के वाले मक्का छोड़ के निकले तो पक्का बन गए, बोला अब धक्का नहीं आ रहे। फिर वो मक्के वालों को अल्लाह ने मुल्क शाम दिया, मुल्क यमन दिया, मुल्क ईरान दिया, मुल्क मेरे दोस्तों मिस्र दिया। वो मक्के लोग जो भुक्के लोग थे, बड़े बड़े बादशाहों पे आ गए, सर पे ताज आ गया, बड़े बड़े मुल्कों का राज आ गया। मेरे भाइयों, उनकी बादशाह की बेटियां इनकी लौंडियां और बीवियां बन गई। तो मक्के वाले खुशहाल बने नहीं बने? बोलो, बादशाह से मिली नहीं मिली? हजरत उमर 3 बर्रे आजम 3 खानदानों के शहंशाह बने। अबू हुरैरा भुक्कों की जमात के अमीर थे, अहले सफ़ा के, मुल्क शाम के गवर्नर बन गए। दस्ती से नाक साफ कर रोने लगे। अबू हुरैरा, क्या वो जमाना था, भूख के मारे मरकज मदीने में पड़ के तड़पता था। आज अल्लाह ने दीन की बरकत से, दावत के काम की बरकत से, अल्लाह अपने नाम की बरकत से, उम्मत के दर्द गम की बरकत से अल्लाह ने आज तुझे मुल्क शाम का गवर्नर बनाया। क्या बनाया? भूख से खाना नहीं मिल के तड़पते थे मस्जिद के मरकज में बैठ के, आज अल्लाह ने दिया तो दावत में लगेंगे, ईमान बनाएंगे, अल्लाह सामान भी देंगे। बोला जैसा चोरों जाके सौकारा बन गए। क्या बन गए? और गांव के सौकारा उनके नौकरा बन गए। उनके बिल्डिंगा उनको मिल गए, इनकी झोपड़ियां उनके पास चली गई, उनका दिवालिया निकल गया। बोलो, जैसे ईरान का दिवाला निकला, मुल्क शाम का दिवाला निकला, सारी हुकूमतें दिवाला निकल के साहबा के हाथ में आए नहीं आए? कैसा है? ईमान के रास्ते से, सामान के रास्ते से, माल के रास्ते से, अमाल के रास्ते से। अमाल बनाओ, अल्लाह माल खुद ब खुद जूतियों में डालता। ईमान बनाओ, अल्लाह सारी दुनिया का सामान लाके डालता। इसलिए पहला नंबर ईमान का है, ला इलाहा इल्लल्लाह, बोलो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दूसरा नंबर नमाज का है। ऐसी नमाज पढ़ना मेरे दोस्तों, इंताबुल्लाह कान का तरह ऐसी नमाज पढ़ो गोया तुम नमाज में अल्लाह को देख रहे हैं। किसको? ये पहला दर्जा है। और सेकंड वाना हुई यार, तुम अल्लाह को नहीं देख सक रहे, ये समझो अल्लाह तो तुम्हें देख रहा है। अल्लाह तो तुम्हें किस किस को देख रहा है? अरे किस किस को देख रहा है? बोल को मरते नहीं, हर एक को देख रहा है। नहीं, एक कुछ देख रहा है, सबको देख रहा है। कब कब देख रहा है? हर वक्त देख रहा है। अरे बोलो, हाँ, हर वक्त देख रहा है। कब कमजे कहाँ देख रहा है? हर जगह देख रहा है। बोलो, हर एक को देख रहा है, हर वक्त देख रहा है, हर जगह देख रहा है जी। काले पहाड़ पर, बोलो, काली चूंटी, काली रात, रात काली, पहाड़ काला, चूंटी काली। इन 3 कालों के बीच में जो चुमटी चल रही है, अल्लाह उस चुमटी को देख रहा है।
ہم دیکھ سکتے ہیں؟ بولو، جب کالے پہاڑ پہ کالی رات میں کالی چمٹی کو دیکھ سکتے تو یہ 5 فٹ کے محمد حسین کو نہیں دیکھتے؟ بولو بھائی، ارے محمد حسین کو دیکھتے نہیں دیکھتے؟ تو ایسی نماز پڑھو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یعنی تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ 2 دھیان نماز ہونا. جس نماز میں دھیان نہیں وہ نماز میں جان نہیں. بے جان نماز، مردہ نماز. جاندار نماز فرش پر پڑھے تو عرش پر بل بستی، ارپل بل بستی. ہاتھ اٹھائے تو ہاتھ گرنے سے پہلے اللہ کام بناتے. اللہ ہماری نماز صحیح کر دے. اب نہیں صحیح کرنے کے لیے علم سیکھنا. کیا سیکھنا؟ مسائل کیا ہے، فضائل کیا ہے، کہاں نماز بشٹ ہوتی، کہاں نماز جو ہے وشٹ ہوتی، کہاں جو ہے پنچر ڈالنا، کہاں پر نماز پھر پڑھنا، یہ سب معلوم ہونے کے لیے کیا کرنا؟ علم ہونا. علم سیکھیں تو معلوم ہوتا، بغیر علم کے کیا ہوتا؟ جی میرے بھائی، اللہ ہمیں علم سیکھنے کی توفیق دے. جب تبلیغ کا کام نہیں تھا، ایک حاجی صاحب ہچکو جا رہے تھے. کہاں جا رہے تھے؟ فجر کی نماز چھوڑ کر ٹیکا لینے کے صف میں کھڑے ہو گئے. ہمارے کرنل صاحب بہت جذبے بھڑکے والے، حاجی کو دیکھا نماز سلام پھیرتے، وہ حاجی کھڑا ہوا ہے. جا کے بولے حاجی کے بچے، اللہ کے گھر میں جا رہا ہے دلیل نماز نہیں پڑھتا. حد تمہارے تبلیغ والوں کو مٹی پڑھو. یہاں بھی آ گئے کیا کہ تمہیں؟ کہاں آ گئے؟ کنپے میں چھوٹ گئے تو یہاں بھی آ گئے تم تبلیغ والے. نماز پڑھو پڑھو. ارے میں نماز پڑھے تو میرے ٹفن میں دیر ہوتی کہتے. کیا ہوتی؟ کیوں میں پیچھے چلے آتا ہوں، کیوں نہیں ہوتی؟ تیرے کوڑ پہ مٹی پڑھو. یہاں بھی کوڑ کی فکر کر رہا ہے. دیکھ ابھی سورج نہیں نکلا، نماز قضا نہیں ہوتی، ادا ہوتی. کیا ہوتی؟ میں تیری جگہ ٹھہر تم جا کے نماز پڑھ لے گا. اب یہ حاجی صاحب نماز پڑھو، سنت میں بھی سجدہ سو، فرض میں بھی کیا کرا؟ تو نکال بولا نا ہاتھوں. سنت میں بھی سجدہ سو، بولو بھائی سجدہ سو کر کے ہٹو ہٹو. میں ہٹو مگر یہ نہیں سمجھنا تو سنت میں بھی سجدہ سو کرا، فرض سجدہ. یہ کہیں کہ نماز کا تو اللہ نہیں پڑھے، نہیں پڑھے تو نہیں پڑھے، بولے پڑھے تو ایسا کہ پڑھے. وضو نہیں رہتا ابھی کیا کرنا؟ جی بولیا کر کیا نہیں رہتا ہو جاتی نماز. کتنے سجدہ سو کرے تو ہوتی؟ ارے وضو نہیں رہے تو کتنے سجدہ سو کرے تو ہوتی ہوتی. دیکھو حج کو جا رہا اتنا بھی نہیں معلوم وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی. تو اس لیے میرے بھائیوں علم سیکھنا. کیا سیکھنا؟ علم کے اندر ذکر ہونا، پھر اخلاق ہونا، اخلاص ہونا. اب یہ ساری باتیں زندگی میں آنا تو کچھ محنت ہونا نہیں ہونا؟ بولو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم محنت کرے نہیں کرے؟ بولو ہاں محنت کرے. میرے بھائیوں راتوں میں اٹھ کے روئے، دن میں جا کے پتھرے کھائے، کھائے نہیں کھائے، گالیاں کھائے، جھڑکیاں کھائے. یہ دین جو ہمارے پاس آیا ہے کالی کملی والوں کی محنتوں سے آیا ہے، قربانیوں سے آیا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب سے نبوت سنبھالے ہیں، جس دن سے نبی بنے ہیں میرے بھائیوں، اس دن سے لے کر وفات تک ہم گناہ گاروں کی فکر. بولو جتنا روئے ہیں، جتنا بھوکے رہے، جتنی محنت کی اپنی جنت کے لیے، امت کی جنت کے لیے. ارے بولو ان کی جنت طے تھی. اللہ کہتا ہے جب تک میرا محبوب جنت میں نہیں جائے گا کوئی نبی جنت کی ہوا نہیں کھائے گا. جو بھی روئے ہیں، جو بھی پتھرے کھائے، بھوکے رہے، نوازوں کو تڑپائے، بیویوں کو تڑپائے، بیٹیوں کو تڑپائے، کس کی جنت کے لیے؟ یہ امت دوزخ سے بچے، امت جنت میں جائے. ہمارے باپ ہمارے ماں اتنا نہیں تڑپے جتنا کالی کملی والے تڑپے ہیں. ساری ساری رات سوتے تھے، روتے تھے. اما عائشہ فرماتی ہے ساری رات تمہارے نبی کو تمہارے درد غم میں سوتا ہوا نہیں روتا ہوا دیکھا. ان تعظم فإن عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. یا اللہ گناہ گار امت ہے، کمزور امت ہے، اس امت کو اپنے نبی کی ہمت ہے. اللہ تو چاہے تو ان کو عذاب دے سکتا ہے، تو چاہے تو معاف کر سکتا ہے. اللہ معاف کر دے، معاف کر دے. نماز میں کھڑے کھڑے پیرا سج جاتے تھے. ہمارے لیے آنکھیں روتے تھے، بھوکے رہتے تھے، پیاسے رہتے تھے. نماز سے تڑپے، بیٹیاں تڑپے، بیویاں تڑپے. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آ کے بیٹھ گئے. کوئی نماز کا وقت نہیں، اذان کا ٹائم نہیں. تھوڑی دیر میں ابو بکر آئے، عمر کو دیکھ کے بولے عمر یہ نماز کا ٹائم نہیں، تم کیسے آ کے بیٹھ گئے؟ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو تھے. اے ابو بکر آج میرے گھر میں فاقہ اور بھوک ہے، بچے ماں کو تڑپا رہے، ستا رہے، دیکھا نہیں گیا. مسجد میں آ کے اللہ سے کچھ مانگ لوں گا بول کے آ گیا. یہ سنتے ہی امت کے سب سے سینئر کام کرنے والے پرانے اکابر صحابہ میں ابو بکر رونے لگے. عمر میں بھی اسی لیے آیا ہوں کہ آج میرے گھر میں بھی فاقہ ہے. کیا ہے؟ میرے گھر میں بھی بھوک ہے، فاقہ ہے، بچے تڑپ رہے، ماں کو تڑپا رہے، نہیں دیکھا گیا. یہ دونوں بیٹھ کے بات چیت کر رہے تھے. دونوں عالم کے شہنشاہ، انسانوں کے غمخوار آقا
शफीक नबी हमदर्द पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। अपने दोनों सहाबा को देखकर परेशान हो गए। उमर, अबू बकर, ये नमाज का वक्त नहीं है, तुम दोनों कैसे आ गए? दोनों की आंखों में आंसू थे। या रसूलल्लाह, आज हमारे घर में फख्र फाके हैं, बच्चे तड़प रहे, माँ को सता रहे, नहीं देखा गया अल्लाह के नबी। हम मस्जिद में अलग अलग आके बैठ गए अल्लाह से मांगने के लिए। ये सुनना ही था। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू थे, हमारे आका की आंखों में आंसू। रोने लगे। पर अबू बकर, उमर, मैं भी इसलिए आया हूँ, आज मेरे घर में भी फाका है, मेरे घर में भी भूख है। मेरे भाइयों तीनों मिलकर, एक अंसारी साहबी थे, अय्यूब अंसारी, क्या ना, उनके घर गए। वो मालदार साहबी थे, उनके ऊँटा थे दूध के लिए, बकरियां थे गोश्त के लिए, और खजूर के बागात थे खजूरों के लिए। तीनों मिलकर उनके घर पे गए। वो मार्केट में गए थे, बीवी देखा कितने मुबारक मेहमान, बड़े मेहमान, अल्लाह के नबी है, अबू बकर है, उमर है, हमारी किस्मत जाग गई, बड़े मेहमान आ गए। हमारा बंदी, या रसूलल्लाह, अल्लाह के नबी आइए, तशरीफ लाइए। अय्यूब कहाँ गए? अभी मार्केट गए हैं, बच्चे को भिजा के बुला लेते हो। मालूम होते दौड़ते आए, चेहरे देखकर समझ गए ये हमारे बड़े भूखे हैं। चेहरों से जो है पता चल रहा है। खजूरों के झाड़ों पे चढ़े, 3-4 गोचे तोड़ कर लाए, पक्के भी गजरे भी लाकर सामने रखे। अल्लाह के नबी खाते रहिए, और इंशाल्लाह इसके बाद जो होगा जल्दी से जाके दुर्डी में एक पोटले का बच्चा जुबा किया, गोश्त फ्राई किया गया, पराठे बनाए गए। जब रोटी और गोश्त तलकर सामने आया, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद रोटियां लिया, थोड़ा गोश्त लिया, लपट कर फरमाया, अय्यूब, ये ले जाकर मेरी बेटी फातिमा को देकर आओ, मेरी बेटी भी कई दिन से भूखी है, फातिमा भी फख्र फाकों में तड़प रहे, मेरे लाडले हसन और हुसैन, मेरे नवासे भी तड़प रहे। अय्यूब, ये गोश्त रोटियां ले जाकर मेरी बेटी को देकर आओ। इधर बेटी के घर में फाके, अपने दोनों ससुरों के घर में फाके, आका के घर में फाके। मेरे भाइयों, हमारे आका चाहे तो क्या नहीं खा सकते थे, क्या नहीं कमा सकते थे, मगर ये बताने के लिए, जताने के लिए, दीन के लिए मैं भूखा रहा हूँ, दीन के लिए मैं प्यासा रहा हूँ, दीन के लिए मैं कुर्बान हुआ हूँ। इस तरह भूखे रहकर, प्यासे रहकर, सारी सारी रात रोकर, सारा सारा दिन पत्रे खाकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दिन हमें पहुंचा के गए। एक बात बोल के बात खत्म करो, दावत के काम के सिलसिले में हम जो अल्लाह की राह में निकले हैं, हमारा निकलना कोई बड़ी बात नहीं। मेरे भाइयों, आका जो मेहनत किए, कैसी मेहनत किए हैं। अब ज़ैनब कहती है, मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया। जब माँ मर जाती है तो घर की बड़ी बेटी की जिम्मेदारी आती नहीं आती? अरे बोलो, रोने वाले बोलो, हाथ टेकने वाले हाथ निकालो। हाथ जमीन का हाथ से मिलते नींद चालू हो जाती। ज़ैनब कहती है, मेरी अम्मा मर गई, मेरे ऊपर जिम्मेदारी पड़ गई। मेरे बाबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह घर से निकलते थे। कब बोलो, सुबह घर से निकलते थे। सारी उम्मत को दोज़ख से बचाने के लिए बाबा सुबह घर से चले जाते थे। दोपहर हो जाती, सेहर हो जाती, शाम हो जाती, मेरे बाबा घर को वापस नहीं आते। सुबह का टिफिन गया, दोपहर का लंच गया, यहाँ तक कि रात का खाना खाकर सारा मक्का बिस्तरों पे सो जाता। मेरे बाबा घर को नहीं आते। मैं परेशान दरवाजे में खड़ी हूँ, चारों तरफ देख रही हूँ, रो रही हूँ। मेरे बाबा सुबह चले गए उम्मत की फिक्र में, खाना नहीं, पानी नहीं। मेरे बाबा को कोई पत्थरों से मार के कहीं नीचे गिराए तो नहीं, बाबा तड़पते हुए कहीं पड़ तो नहीं गए। मेरे बाबा की आंखों में मट्टी और धूल डाले, आंखें मलते हुए बैठे तो नहीं। मेरे बाबा के रास्ते में कांटे बिछाए, कांटों में फंस तो नहीं गए थे। मुख्तलिफ तरीके से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम गुनाहगारों के तरफ से सताया जाता था। इस दीन के लिए मेरे भाइयों तकलीफें दी जाती थी। ज़ैनब कहती है, एक मरतबा हतीम में नमाज पढ़े थे, अल्लाह तुम सबको मक्का जाने की तौफीक दे, आमीन बोलो। अल्लाह बैतुल्लाह की ज़ियारत करने दे, अल्लाह तुम्हें मदीना ले जाए। मक्के में एक जगह है बैतुल्लाह में, उसका नाम हतीम है। हर हाजी उसमें जाके नमाज पढ़ के दुआ करता है, दुआ कबूल होती है। हर नबी हतीम में जाकर उम्मत के लिए रोया है। हमारे आका रातों रात जाके रोते थे, हतीम में नमाज पढ़े थे। 4 काफिर आए, देखे मोहम्मद अकेले मिल गए, सताने का अच्छा चांस है। 4 काफिर आकर गले में फांसी डालकर इधर तो काफिर उधर तो काफिर खींचना शुरू कर दिए। आका का दम रुक रहा है। नमाज में भी खबीसा सताते थे, नमाज में भी हमारे आका को तकलीफ दी जाती थी, मगर हमारी मोहब्बत में, मेरी और तुम्हारी फिक्र में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे भाइयों मुसीबतें उठा रहे। और कई एक मरतबा हजरत मकाम इब्राहिम के पास 2 रकात नमाज पढ़े थे। काफिर अबू जहल, उत्बा, शेबा, वलीद देखे मोहम्मद अकेले मिल गए, कोई बॉडीगार्ड नहीं और अकेले हैं, सताने का अच्छा मौका है।
سجدے میں جائیں گے کوئی ایسا موٹا ایسی پوٹلی گردن پہ رکھ دینا، محمد سجدے سے سر نہیں اٹھانا، وہیں دم گھٹ جانا، دنیا سے اٹھ جانا، یہ تبلیغ کا پیڑا ہٹ جانا۔ بلکہ میرے بھائیوں کافروں نے سوچا کیا رکھنا، اونٹ کو ذبح کیا، اونٹ کے پیٹ میں پیشاب پاخانے کی جو پوٹلیاں ہوتی ہیں جس کو عام طور سے بوٹی کہتے ہیں، اونٹ ایک ہفتے کا پانی ٹینک میں اسٹاک کر لیتا ہے، یہ ڈاروی میں جا کے پیتا ہے، ایک ہفتے کا گھاس اور چارہ اسٹاک کر لیتا ہے اور یہ ڈاروی میں جا کے کھاتا ہے۔ 4 قافلہ وہ پوٹلیاں لا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن پہ رکھ دیے گئے۔ اتنے وزندار پوٹلیاں تھے، ہمارے سر نہیں اٹھا سک رہے تھے۔ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ تسبیح کو بڑھا بڑھا کے پڑھے، کوئی صحابی آئے گا میری پوٹلیاں ہٹائے گا، سر اٹھاؤں گا، نماز پوری کروں گا، کوئی صحابی تو آیا نہیں۔ آپ کی لفظ جگر، نور نظر، آنکھوں کی تارہ، دل کی پیارا سیدہ فاطمہ، حسن حسین کی اماں، بڑی محبت والی بیٹی تھی، چھوٹی بیٹی تھی۔ میرے بابا ابھی تک گھر نہیں آئے، میرے بابا کو کوئی ستائے کیا، میرے بابا تڑپ رہے کیا، ڈھونڈے تھے۔ جب بیت اللہ میں خانہ کعبہ میں آئی، اپنے ابا جان کو، ہمارے شفیق نبی کو دیکھا، فاطمہ کی چیخیں نکل گئی، زاروں خطا رونے لگی، اللہ کن دشمنوں نے میرے بابا کے ساتھ سلوک کیا ہے، میرے ابا دنیا میں حیا چلے گئے۔ فاطمہ نے ان پوٹلوں کو نکالنا چاہا، بڑی مشکلوں سے ہٹے اور آقا نے سر اٹھایا، نماز پوری کر کے سلام پھیرا، اپنی بیٹی کو روتا دیکھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹی فاطمہ، تیرے بابا کو دیکھ کر رونا نہیں، تیرے بابا کی جان کی حفاظت کا ذمہ اللہ لے چکا ہے، جان سے کوئی نہیں مان سکتے۔ میرے بھائیو اس طرح سر پہ پوٹلیاں رکھنا، کبھی آنکھوں میں دھول ڈالنا، کبھی پتھرے لے کے مار مار کے خون میں نہلانا، کبھی گالیاں دینا، جھڑکیاں دینا۔ اس طرح زینب کہتے میری بابا صبح چلے گئے، رات ہو گئی، سارا مکہ کھا کے سو گیا، سڑکیں پورے سنسان ہیں، میرے بابا کا ایڈریس نہیں ہے۔ میں دروازے میں کھڑی ہوں، چاروں طرف دیکھ رہی ہوں، میرے بابا کہاں سے آ رہے ہیں، کدھر سے آ رہے ہیں۔ بہت رات ہونے کے بعد سارے سڑکیں سنسان ہوتے، پورے لوگ سو جاتے، دعوت دینے کے لیے کوئی نہیں ملتا۔ جب میرے بابا گھر کے طرف آنے لگے، دور سے دیکھے میں خوش ہو گئی، میرے بابا زندہ ہے، میرے رسول اللہ آ رہے، میرے گھر پہ آ رہے، مگر اندھیرے میں مجھے نظر نہیں آ رہا تھا میرے بابا کیسی حالت میں میرے گھر کو آ رہے۔ جب میرے ڈھیلی کے سامنے تو کیا دیکھتی ہوں، کسی کافر نے ایسا موٹا پتھر لے کر سر پہ مارا ہے، سر پٹ کر پورے کپڑے خون میں رنگین ہو گئے۔ دیکھتے میرا دل دہل گیا، میرا کلیجہ ہل گیا، میری چیخیں نکل گئی، میں زور رونے لگی، بابا کون دشمن آپ کا سر پہ پتھر مارا ہے یا رسول اللہ۔ صبح چلے گئے بابا، کیا کھائے کیا پیے، اپنی امت کے لیے اتنی مصیبتیں اٹھا رہے، میں زاروں خطار رونے لگی۔ کسی نے کانٹی دار منڈے ڈال کر سامنے اور پیچھے سے کھینچا ہے، پورے کپڑے پھٹ کے تار تار ہو گئے۔ کسی نے دھول لے کر آنکھوں میں ڈالا ہے، پنم اور چندر جیسا چہرہ دھول میں ڈوبا ہوا ہے۔ کوئی کچرے کی ٹوکری سر پہ اونڈل دیا، سر میں اور داڑھی میں کچرا ہے۔ دیکھ کر میں زاروں خطار رونے لگی، گھر میں جا کر ٹمالوں میں پانی لا کر بابا کا چہرہ دھو رہی تھی، جذبے انداز سے رو رہی تھی، یا رسول اللہ کل کو یہ مصیبت اٹھا رہی بابا، ہم بیٹوں کو تڑپا رہی یا رسول اللہ۔ صبح چلے گئے، کیا کھائے کیا پیے، مجھے روتا دیکھ کر میرے بابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چیخیں مار کر رونے لگے، بیٹی زینب تیرے بابا کو دیکھ کر پریشان نہیں ہونا، تیرے بابا کی جان کی حفاظت کا ذمہ اللہ لے چکا ہے۔ ہاں زینب، یہ مصیبتیں میں اس لیے اٹھا رہا ہوں، میرے مصیبتوں کے صدقے میں اللہ قیامت تک آنے والی امت کو دوزخ سے بچائے گا، میری امت جنت میں جائے گی۔ آج تیرے بابا کی بات کوئی ماننے تیار نہیں ہے، سارا مکہ مار رہا ہے، میں مار کھا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، ہمارے لیے ساری زندگی مار کھائے، خون میں نہائے، سارا دن جا کے گشت کرتے تھے، میرے بھائیوں کھانا پینا چھوڑ دیتے تھے، جی رہے ہمارے غم میں، دنیا سے جا رہے ہمارے غم میں، قبر میں سو رہے ہمارے غم میں، کل قیامت کے میدان میں آ رہے ہمارے غم میں آخر ہوئیں گے۔ اللہ سے کہیں گے اللہ جب تک میری امت جنت میں ہی جائے گی، اللہ مجھے جنت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے امت کی ضرورت ہے۔ بولا سوف یؤتیک ربک فترضی، اللہ تو نے دنیا میں میرے وعدہ کیا محمد جب تک میں تجھے راضی نہیں کروں گا میں جو جنت میں نہیں بھی جاؤں گا، جب تک میری امت نہیں جائے گی میں اللہ سے راضی نہیں ہوں گا۔ میرے بھائی ہمارے لیے بھوکے لے کر، ہمارے لیے دن بھر تکلیفیں اٹھا کر، ہمارے لیے نواسوں کو تڑپا کر، ہمارے لیے میرے بھائیوں بیویوں کو بیوہ بنا کر، بچوں کو یتیم بنا کر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یہ دن ہمیں پہنچا کے گئے، یہ دن ہمارے سامنے مٹے اور امت دنیا کے کونے کونے میں کٹے، جگہ جگہ مدینہ ٹوٹے اور مسلمان میرے دوستوں دین سے ہٹے اور نمازیں ان سے چھوٹے، طہارت ان سے ٹوٹے۔ ہم گھروں میں سکون سے بیٹھیں گے، آقا کو کیا منہ بتائیں گے؟ ہماری نظر فکر میں آقا روئے بھوکے رہے، ہمارے لیے جاتے جاتے روئے، اللہ میری امت کا خیال کر، میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کا حساب کتاب تو نہ کھولے، میرے ہاتھ میں دے دے، میں سب کو معاف کر کے جنت میں لے جاؤں گا، تو حساب کتاب کریں گا۔ مجھے ڈر ہو رہا ہے میری امت کی پکڑ ہو جائے گی، کبھی حساب کتاب مانگ رہے، کبھی اللہ سے عاجزی کرے، ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہمارے سامنے مٹ رہا ہو، ہم سکون سے بیٹھیں گے، کل آقا کو کیا منہ بتائیں گے؟ حوصلہ کرنا ہمارے ہاتھ میں، فیصلہ کرنا آسمان والے کے ہاتھ میں، ارادے ہم کریں گے، مرادیں اللہ پوری کریں گے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، ایمان والو میرے کام کے لیے کھڑے ہو جاؤ، میں تمہاری کام کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے، اللہ سرسبز و شاداب رکھے، ہرا بھرا رکھے، ایور گرین رکھے، ہنستا بولتا رکھے، پھلتا پھولتا رکھے میری اس امتی کو جو میری دین کی بات لے کر امت تک جائے گا، رب العالمین کی مدد لینے کے لیے، رحمت للعالمین کی دعائیں پانے کے لیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درد و غم کھانے کے لیے، خدا کے راستے میں جانے کے لیے۔ کون مرد مجاہد، کون نبی کے شہدائی، آقا کا درد و غم کھاؤ، آقا کی دعائیں لیو، اللہ کی مدد لاؤ۔ میرے بھائی اپنی زندگیوں کو پیش کرو، زندگی ہمارے لگ جائیں، جوانی ہمارے مٹ جائیں، 40 دن کے بجائے 4 مہینے ہو جائیں، جو جو کھڑے رہیں گے یہ نام آسمان پر جائیں گے، اللہ فرشتوں کے سامنے وعدہ کریں گے جو بندے میرے نام پر کھڑے ہوئے، فرشتوں تم گواہ رہنا، میں ان بندوں کی مدد کے لیے جاؤں گا۔ اور آقا کا نام جائیں گے، مدینے والے آقا قبر شریف میں ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے، اللہ کے نبی کی دعائیں اللہ کی مدد لینے کے لیے۔ جو بھی اس مجلس میں 4 مہینے کھڑے ہوگا میں بھی یہ لسٹ ساتھ لے جاؤں گا، تہجد میں اسپیشل نماز پڑھ کر تم بھائیوں کے لیے اسپیشل دعائیں کروں گا۔ کون کون اسپیشل دعائیں لینا چاہ رہے ہیں، کون کون آقا کی دعائیں لینا چاہ رہے ہیں، کون کون اللہ کی مدد لینا چاہ رہے ہیں، اس مجلس میں کھڑے ہو جا میرے بھائیوں، آقا کا عشق اور محبت کا ثبوت دو، کھڑے ہو کے بولو ہمارے 4 مہینے اللہ کے راہ میں لگائیں گے، نکلیں گے۔ جو سب سے پہلے کھڑے رہیں گا، آسمانوں پر اللہ نام لے گا، ہیرو کہلائے گا، پہلے کھڑے رہنے والے بڑے خوش نصیب ہے، کھڑے رہ کے بولو انشاءاللہ ہمارے 4 مہینے۔ سب سے پہلے بولنے والے بڑے خوش نصیب ہے، کھڑے ہو کے بولو اللہ آسمانوں پر تمہاری تعریف۔ سب سے پہلے میرا نام لکھو، انشاءاللہ زندگی بھر کے لیے تیار، اب سے لے کے موت تک اسی راہ میں چل چل کے مر جاؤں گا، اور بیرون کے لیے 5 مہینے، اندرون میں پوری زندگی، جہاں میرا انتقال ہو جائے وہیں میری بیڈ گاڑ دینا، گھر تک بھی نہیں لے جانا، یہیں میری دفن کر دینا، ساری زندگی کے لیے میں تیار ہوں۔ کھڑے ہو جاؤ میرے بھائیوں، اللہ کے پیاروں، اللہ کے شیروں، نبی کے پیاروں، کھڑے ہو جاؤ۔ حوصلہ کرنا تمہارے ہاتھ میں، فیصلہ کرنا اللہ کے ہاتھ میں، تم حوصلہ کرو، 7 آسمان والا فیصلہ کرے گا۔ اللہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو عبادت کرنا تیرا کام، مدد کرنا میرا کام، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، نمازیں پڑھنا تمہارا کام، تمہارا کام بنانا میرا کام۔ ہم ارادے کریں گے اللہ ہماری مرادیں پوری کریں گے، ہمارے حوصلے رہیں گے تو اللہ آسمان سے فیصلے اتاریں گے۔ کھڑے ہو کے بولو، سارا مجمع بولو، ایک بھی چھوٹنا نہیں، ایک بھی نام لکھائے بغیر ہٹنا نہیں، اللہ کی فہرست سے کٹنا نہیں۔ بولو ارادے کرو، 4 مہینے کے لیے ارادے کرو۔ جو 4 مہینے انڈیا میں دے گئے بیرون کے لیے نام لکھاؤ، بیرون کے لیے کون تیار ہے، اندرون کے لیے کون تیار ہے؟ ماشاءاللہ، اللہ قبول کرے، اللہ مدد کرے۔ بولو بھائی بولو، ڈیٹ طے کر لو مشورے سے مسجد وال جماعت میں بیٹھ کے، مگر نام تو دے دو، یہ نام آسمان پر جائیں گے، اللہ خوش ہو جائیں گے۔ اور اللہ یہ نہیں کہنا ہے کہ کون بد نصیب کا نام میری لسٹ میں نہیں آیا، اللہ بد نصیب بولے تو کبھی خوش نصیب ہوتے اپن نہیں ہوتے، تو بد نصیب کون ہے جو نہیں لکھایا، خوش نصیب کون ہے جو میری لسٹ میں آیا۔ یہ امت آئی لاسٹ میں، جنت میں جانا ہے فرسٹ میں، نام آنا آسمان والے کی لسٹ میں، لسٹ میں آئے تو فرسٹ میں جاتے، ورنہ لاسٹ میں بھی تمہارا میرا ایڈریس نہیں رہتا۔ بولو کون کون لسٹ میں آنا چاہ رہے ہیں، آقا کے ساتھ سمجھنا چاہ رہے ہیں؟ پورا مجمع لکھاؤ 4 مہینے کے لیے۔ ہمت مردہ مدد خدا، ہمارے مولانا پالن پوری بولتے تھے، ہمت مردہ مدد خدا، جو ہمت کرے گا نبی کی امت میں مرے گا، ورنہ قیامت میں گمت بن کے ٹھہرے گا۔ تو گمت بننا، امت بننا، امت بننا تو ہمت کر کے کھڑے رہنا۔ کون کون امت بننا چاہ رہے کہ کھڑے ہو جاؤ،
مدینے والے آقا کی دعائیں لینا نہیں لینا؟ لینا ہے تو کھڑے ہو جاؤ، نہیں لینا ہے تو بیٹھ جاؤ۔ اللہ کی مدد ہونا نہیں ہونا؟ ہونا ہے تو کھڑے ہو جاؤ، نہیں ہونا ہے تو بیٹھ جاؤ۔ کون اللہ کی مدد کے بغیر کامیاب ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ ہم اللہ کی مدد لینا چاہ رہے ہیں، نبی کی دعائیں پانا چاہ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسپیشل دعا میں حصہ لینا چاہ رہے ہیں، کھڑے ہو کے بولو انشاءاللہ ہم 4 مہینے۔ پورا ایڈریس کے ساتھ لکھ لیں، ایڈریس لکھ لیں، کون سے مسجد کے ہیں، کون سے علاقے کے ہیں، لکھ لو، انشاءاللہ دعا کریں گے۔ جو بھی نام لکھائیں گے انشاءاللہ اسپیشل نماز، اسپیشل دعا کروں گا۔ اسپیشل ہونا، آٹنری ہونا ہے تمہارے؟ اسپیشل ہونا ہے تو کھڑے ہو جاؤ، آٹنری ہونا ہے تو بیٹھ جاؤ۔ اسپیشل والے کھڑے ہو جاؤ بھائی، کھڑے ہو جاؤ۔ رات کا میں لسٹ میں پڑھ لوں گا، ساتھ لے جاؤں گا، اور تہجد میں اسپیشل نماز پڑھ کے اسپیشل دعائیں کروں گا۔ اسپیشل والے کھڑے ہو جاؤ، آٹنری والے بیٹھ جاؤ۔ بولو جلدی جلدی بولو، 1 منٹ کے اندر بولو، 7 سیکنڈ کا چانس دے رہا ہوں۔ جلدی بولو، جلدی بولو، ڈیٹ کے ساتھ بولو، ابھی نکلتے یا کل نکلتے یا پرسوں نکلتے۔ ڈیٹ لکھا ہے تو سیٹ ملتا جانے کے لیے، نہیں تو خالی ہول سیل میں لکھا ہے تو ہول سیل میں چلی جاتی۔ یہ مہینے سے، یہ وارم سے، یہ دن سے، یہ تاریخ سے، اور جمعہ سے، اتوار سے دن بھی طے کرو جانے کا، نامہ لکھاتے جاؤ ماشاءاللہ۔ دیکھو دعا ہوگی، بیٹھو بھائی۔ پورے بیان میں بیٹھ کو دعا میں اٹھ کو جانا کہتا ہے، پورا بیان تلاؤ تیر کو کنارے بھی جا کو ڈبکو مریا کر، پورا تلاؤ تیر کو کنارے جو ڈبکو مارا، پورے بیان میں کو تشکیل میں اٹھ کو مریا کر۔ ذرا قریب آ جو دعا پڑھیں گے، پورے شریف پڑھو، آگے بڑھو۔ وہ بھائیو سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، سر کو بننا، کس کو بننا؟ ذرا قریب آ بولو، قریب آ بولو، دعا ہو، ہاں دعا ہو جاؤ، بولو بھائی دعا ہوگی ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ سب کے نام آ گئے؟ کتو کتا گمبا کتا لکھا تو مٹم پٹم پورے سٹم کا مردہ نکالنا ہے، پورے نام آئے تک دعا کرتا جی نہیں۔ ظہر ہوندے مغرب ہوندے یہیں بیٹا تو کوڑ کھانے دے گا، گھوڑ کو جانے دے، کہاں کا بلا لپٹے دے، خواجہ کا پیڑا جان دے، جاڑا جان دے، پریشانی کا پھوڑا جان دے، بلکہ نامہ لکھا کے چھٹکارا لے، یہ تو یہیں بیٹا کو مردہ نکال دو، تیلگو کے ایسڈ ڈال دو، پھر ظہر تک چلتی ہو۔ ہاں تیلگو سیدھی چالو ہوئی تو ان لارا تم لارا اکڑنے اکڑ جو پوالے رہا بولے تو اب چلے لکھاؤ، نامہ لکھاؤ، جلدی لکھاؤ، بولو بھائی۔ جو لوگ چلے کے لیے آئے یہیں سے 4 مہینے کر لو، ہے کوئی ایسے لوگ چلے کے لیے آگے 4 مہینے کر لو، اسپیشل نہیں اور زیادہ اسپیشل دعا کروں گا۔ رات میں وہاں ادونی میں بیان ہے تو پوری جماعت 4 مہینے کے لیے کھڑی ہوگی، چلے کی جماعت، بہت دعائیں دیا، انشاءاللہ تہجد میں بھی دعا کروں گا۔ تو ایسے بھی لوگ بولو چلے کے لیے آئے تو چلے لگا کے ڈھیلے نہیں جانا، ہاں 3 چلا لگانا، پکے ہو کے جانا جی۔ ہے کوئی چلے والے 3 چلے لکھا رہے ہیں؟ کوئی ہے نہیں؟ اچھا درود شریف پڑھو، قریب قریب آ جاؤ، آ جاؤ بس، آ جاؤ ذرا۔ سر کو بولنا، کس کو بولنا، کیا بولنا ہے، لینگویج کیا ہے؟ کس کو بولے تو کتوں کی لینگویج کہتے، اس کو بولتے نہیں، یہ کس کو کہ کھچک کو نہیں بولے، سر کو بولنا ہے، کیا بولنا؟ تو سر کے بھی پیلے رہا دکھ رہے بولا ہے نا بھائی۔ تمل ناڈو میں دیکھو کٹو کٹو وانگا کہتے، کٹو کٹو، ہاں وہاں بنگلہ دیش گئے تھے ہم لوگ، اللہ تمہیں بھی جانے کی تو دے، کسے کسے آشن وہاں کا بھاشن کہتے ہو، کسے کسے آشن۔ اب کرنول کا بھاشن کیا ہے گی؟ نزدیک نزدیک کہتے، کیا کہتے؟ نزدیک نزدیک وہ تو پورے آ گئے۔ تو ذرا قریب درود شریف پڑھو۔ ایک بات سنو، آج کی تاریخ سے موت تک طہارت کبھی توڑیں گے نہیں، نماز کبھی بولو انشاءاللہ، اور اللہ کا حکم توڑیں گے نہیں، نبی کا طریقہ بولو انشاءاللہ، ایک اللہ کی ذات پر، ایک نبی کی بات پر یقین کر کے مریں گے، بولو انشاءاللہ۔ اور مسجد جماعت میں جڑیں گے نہیں، امیر صاحب سے لڑیں گے، ارے جڑیں گے لڑیں گے، جڑیں گے تو آگے بڑھیں گے، لڑیں گے تو پیچھے مڑیں گے، لڑیں گے تو پیچھے مڑیں گے، پیچھے دوزخ ہے، آگے جنت ہے، دوزخ میں جانا جنت میں، تو آگے بڑھنا نہیں، امیر سے لڑنا، آگے بڑھنا، بڑھیں گے۔ 4-5 کام جو ہے مسجد وال جماعت کی، مسجد کی تعلیم، گھر کی تعلیم کریں گے، اور مسجد وال جماعت میں بیٹھ کر سوچنا، نہیں آنے والوں کو کھینچنا، نہیں آنے والوں کو اڑائی زنگیں کھینچنا، سمجھے بھائی؟ 2 گز تھے، بولو اپنی مسجد کی گز، پڑوس کی مسجد گز، کر کو مریں گے نہیں، کر کو مریں گے، ہاں کر کو مرو، ایمان کا کلمہ پڑھ کو مرو، کر کو مرو، ایمان کا کلمہ پڑھ کو مرو، نہیں تو پھر سڑ کو مرو، سڑ کو مرتے نہیں، جڑ کو مرتے، ایمان کا کلمہ پڑھ کو مرتے، پڑھ کے مریں گے نا، جڑ کے رہیں گے نا انشاءاللہ۔ ہاں آخری کیا ہے، 3 دن لگانا، کتنے
27 دن یہ مردار دنیا، وفا بے وفا دنیا، چھٹنے والی مٹنے والی گھبر میں گھٹنے والی دنیا لگاؤ، 3 دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت میں لگاؤ، 3 دن نکلیں گے۔ دوست کی شادی میں 3 دن لگا دیں، کس کے؟ سال ایک شادی ہے تو 8 دن پہلے جا کو کھاٹ پہ بیٹھتے، ڈرنا کو دولے بھائی 8 دن پہلے آرام کر دیں۔ دوست کی شادی میں 3 دن، 1 دن جانے کا، 1 دن آنے کا، 1 دن کول کھانے کا، کتنے دن ہو گئے؟ 3 دن ہو گئے۔ تو کہ ہمارے آقا دوست کا درجہ بھی رکھتے نہیں رکھتے؟ بہت بڑا درجہ ہے نبی کا، ان کے درجے کے برابر کسی کا درجہ ہے؟ ان سے اونچا کوئی گیا؟ جبرائیل بھی نہیں گیا جہاں تک ہمارے آقا گئے۔ ایسے نبی کی محبت میں 3 دن دینا نہیں دینا؟ دیں گے بھائی؟ ہاں، ٹنڈی کرے تو اللہ منڈی مارتا ہے، کیا کرتا ہے؟ ہر مہینہ میں دیں گے نا؟ ہاں، ٹائم آنے سے پہلے تیار ہو جو اطراف دیہاتوں میں بے دین حرام کے مسلمانوں کو بھٹکانے کی کوشش کریں، کرسچن یسوع کی اجتماع بنا رہے، حاجیانہ بھٹکا رہے، لہٰذا اپنے بھائیوں کی حفاظت ایمان کی دین کی کرنا ہے، 3 دن جو ہے جانا ہے، جائیں گے انشاءاللہ؟ درود شریف پڑھ کے آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین ویا ارحم الراحمین ویا ارحم الراحمین ویا ارحم الراحمین اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک اللهم ارحم امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللهم اغفر امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللهم اصلح امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللهم اهدی امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ جتنا مجمع بیٹھا ہے تیری محبت میں بیٹھا ہے، تیرے نبی کی محبت میں بیٹھا ہے، ان بیٹھنے والوں میں کون کس لائن سے پریشان ہے، اس معاملے میں بے قرار بیٹھے رہے، اللہ سب کو تو جانتا ہے، سب کے حالات کو تو دیکھتا ہے۔ اتنے بھائیاں بیٹھے، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی غیبی مدد فرما، جو نام لکھا ہے اللہ ان کا کام بنا دے، ان کو نکلنا آسان کر دے، احسان کر دے، یا اللہ اپنے اپنے وقت پر 4 مہینے لگانے کی توفیق دے دے۔ جتنے تیری راہ میں چل رہے ہیں اللہ ان کی بھرپور مدد فرما، ان کی بہترین تربیت فرما، اصلاح فرما، گھروں کو لوٹنے سے پہلے کچھ لوٹنے کی توفیق دے، گھروں کو لوٹنے کی توفیق دے، اپنے گھروں میں بانٹنے کی توفیق دے، اپنے گھرانے سے بے دینی کو میٹنے کی توفیق دے، کچھ لے کر لوٹنے کی توفیق دے۔ اجتماع میں آئے یا 3 دن لگائے یا 40 دن لگائے، 4 مہینے لگائے، یا اللہ یہاں سے کچھ لے کر جانے کی توفیق دے۔ یا اللہ ہمیں اپنا بنا لے، تو ہمارا بن جا، تو ہمارا بن جائے گا، کوئی تیرے نبی کو امت کو نہیں ستائے گا۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہم کو اپنے سے راضی کر لے، ساری دنیا میں تیرے نام کا بول بالا کر دے، گھر گھر میں نبی کے نور کا اجالا کر دے، ہر گھر کے نفس و شیطان کا منہ کالا کر دے، پوری دنیا کی باطل قوتوں کو ڈھیلا کر دے۔ یا اللہ گھر گھر میں نبی کا نور چمکا دے، گھر گھر سے جنت کا ٹور آسان کر دے، گھر گھر کی بلا اور مصیبتوں کو دور کر دے۔ یا اللہ ہمیں دعا مانگنا نہیں آتا، جو بھی مانگے عطا فرما، جو بھی مانگنے سے چھٹ گیا ہے وہ بھی عطا فرما۔ تیرے پیارے نبی نے جو دعائیں مانگا ہے ان دعا میں ہمارا حصہ نصیب فرما، جن جن وباؤں اور بلاؤں سے پناہ مانگے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے محسن اور غمگین آقا ہماری محبتوں میں ساری رات رونے والے، درد بھرے آنسو بہانے والے ان دعاؤں فإن عبادک فإن تغفر لهم فإنک انت العزیز الحکیم آیتیں پڑھ کے آقا روتے تھے۔ طائف جا کر 4.5 کلومیٹر پتھر کھا کر آقا خون میں نہا کر بے ہوش گر گئے۔ طائف کے پہاڑا رو رہے تھے، جھاڑا رو رہے تھے، فرشتے تک رونے لگے، اللہ تیرے نبی ہمارے لیے بے ہوش ہو گئے، گر گئے، اور کی لڑائی میں اپنے دانت شہید کروا دیے، بدر کی رات میں ساری رات رو کر گزار دیے، لاڈلے نوازوں کی شہادتیں دیکھے، بیٹی زینب کی شہادت دیکھے، حمزہ کے جسم کے ٹکڑے دیکھے، دیکھ کر ہمیں جہنم سے بچانے کی فکر کرے۔ یا اللہ طائف کی قربانیوں کا واسطہ پوری انسانیت اور امت کو دین کا راستہ دکھا دے، طائف کی قربانیوں کا واسطہ امت کو جنت کے راستے پہ ڈال دے۔ اے اللہ طائف کی قربانیوں کے صدقے میں، اپنی مہربانیوں کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول اور منظور فرما، قبول اور منظور فرما، قبول اور منظور فرما۔ بولنے میں قبول کر لیا، بول دے، تو نے قبول کرے گا تو کھا جائیں گے مولا،
کس سے عاجزی کریں گے اللہ؟ بول دے میں نے قبول کر لیا، بول ہی دے میں نے قبول کر لیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ بھائی دو دو رکعت کر کے 4 رکعت نماز اشراق کی پڑھ لو، اللہ حج کا ثواب دیں گے، دن بھر کے کاموں کی ذمہ داری۔ بھائی اشراق پڑھ لو۔ اللہ Provider.